اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا حسین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ بھاونگر کی یہ تیسری اور آخری مجلس اس سلسلے کی تھرڈ مجلس ہے اس سلوگن کے اوپر، اس نعرے کے اوپر کہ لبیک یا حسین۔ 2 دن سے میں مسلسل آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ لبیک کیا ہے۔ پورے اسلام کا نام لبیک ہے، ٹوٹل اسلام جو ہے وہ ڈیڈیکیشن کا نام ہے، آنیسٹی کا نام ہے، ایمانداری کا نام اسلام ہے۔ جتنا ڈیڈیکیشن رہے گا اتنا آپ اسلام پہ عمل کر سکیں گے۔ لبیک یا حسین بولنا اٹس ویری ایزی ٹو سے، ویری ایزی، بہت آسان ہے بولنا، لیکن اس پہ عمل کرنا اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہے، اور عمل کرنا لازم ہے، مسٹ ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں تو بول رہا لبیک، میری زندگی بھاونگر میں گزر رہی بڑے آرام کے ساتھ، مجھے کیا پرابلم ہے، میرا بزنس اچھا چل رہا، میرا گھر ہے، میری فیملی ہے، آئی ایم ہیپی۔ کتنے دن رہو گے؟ ایک انسان کتنے دن زندہ رہے گا؟ 50 سال، 60، 70، 80؟ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ سوچ کے زندگی مت گزارو پلیز۔ آج میری آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، ٹوٹل کنسنٹریٹ کر کے غور سے سنیں۔ میں چاہتا کہ آج کی مجلس کے بعد یہ تینوں مجلسوں کو کنکلوڈ کروں گا تو ایک ریولیوشن آنا یوتھ میں، ایک انقلاب کی فیلنگز پیدا، کچھ نہیں، فیلنگز کو پیدا کرو، تم کو احساس ہونا۔ جب احساس ہوتا تو بندہ خود بخود چینج ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے آئی ایم سو ہیپی، 2 دن کی مجلس کے بعد آج فونز آئے مجھے، کچھ لڑکیوں کے فونز آئے، کچھ لڑکوں کے فونز آئے، یوتھ کے، کہ مولانا 2 دن سے میں سن رہے آپ کی مجلس سے لبیک کے اوپر، ناؤ ٹیل می واٹ وی وانٹ ٹو ڈو، اینڈ وی پرومس امام حسین، بولتے کہ ہم مولا کو پرومس کریں گے کہ ہم اب اپنی لائف کے طریقے کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اچیومنٹ ہے، دس آئی وانٹ، اور وہ چینج ہو گیا۔ پورے زینبیہ کے میرے پورے 3 مجلساں جتنے لوگ سن رہے ہزاروں سے اپنے اپنے گھروں میں بھی، اگر ایک بھی چینج ہو گیا تو پورے مجلسیں کامیاب ہو گئے۔ میں یہ نہیں بولتا کہ پورے میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں بچوں کو بول رہا، میں بھاونگر کے یوتھ سے بات کر رہا، اور میں یہ گلوبل میسیج دے رہا۔ آج آپ یہاں سن رہے، بعد میں میری کوئی سی ڈی سنے تو جو سی ڈی سنے سب کے لیے پیغام ہے۔ مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آؤ 1 گھنٹہ زینبیہ میں مجلس سنو اور چلے جاؤ، یہ مجلس نہیں ہے۔ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم آؤ کسی عزاخانے میں، کسی کے مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھو تو یہاں پہ ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ۔ یہ ہے مجلس۔ مجلس میں ایک چینج آنا، مجلس کے بعد ایک انقلاب آنا۔ اب میں آپ سے پوچھتا، ابھی محرم ختم ہو گیا، 1 مہینہ ہوا، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا پورا، 29 ذی الحجہ 29 ذی الحجہ کو سے لے کے 8 ربیع الاول تک آپ لوگوں نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں ہر شیعہ، ہر سٹی کا شیعہ، ہر گاؤں کا شیعہ، ہر شہر کا شیعہ، لڑکا ہو، پلیز غور سے سنو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب 2 مہینے 8 دن آپ نے کیا کیا؟
زبان سے حسین حسین کیا، لبیک یا حسین کیا، لبیک یا علی کیا، زبان سے ذکر حسین کیا، آنکھوں سے کیا دیکھا؟ یا تعزیہ دیکھا، یا امام بارگاہ میں گئے، یا کسی ممبر کی زیارت کو گئے، یا مجلس میں آئے، یا ایک مومن دوسرے مومن سے ملا، آنکھ سے یہی دیکھا۔ کانوں سے کیا سنا؟ ذکر حسین سنا، ذکر علی سنا۔ یہ تین چیزیں ہوئی نا پورے 2 مہینے 8 دن میں۔ 29 ذی الحجہ کو سے سٹارٹ کیا، 8 ربیع الاول تک آپ 3 کام کرتے رہے۔ آنکھوں سے سنا، کانوں سے سنا، زبان سے بولے۔ یہ 3 چیزیں پورے 2 مہینے 8 دن تک کرتے رہے۔ اگر 8 ربیع الاول کے بعد پورے 2 مہینے 8 دن یہ کرنے کے بعد، اگر 8 ربیع الاول گزرنے کے بعد جب 9 ربیع الاول کی رات آئی، اگر آپ پلٹ کے پھر 29 ذی الحجہ میں چلے گئے تو فائدہ کیا ہوا محرم کا؟ I just want to know. میں پوچھ رہا آپ سے، you just answer me. مجھے آنسر کرو، مجھے جواب دو۔ 2 مہینے 8 دن ذکر حسین کر کے اگر زندگی میں چینج نہیں آیا، لائف کا سٹائل نہیں بدلا، تو پھر 2 مہینے 8 دن کیا کیا؟ اگر پھر آنکھ سے وہی دیکھنے لگے جس کو حسین پسند نہیں کرتا، زبان سے وہی بولنے لگے جس کو حسین پسند نہیں کرتا، کانوں سے پلٹ کے وہی سنا جس کو حسین نے پسند نہیں کیا، تو 2 مہینے 8 دن میں کیا کیا لے کے؟ عزاداری پریکٹس کا نام نہیں ہے، عزاداری عادت کے تحت نہیں کرنا، عزاداری سے چینج آنا۔ لبیک یا حسین پہ میں 3 دن سے بول رہا ہوں، سلوگن اتنا ہے لبیک، لیکن اتنا بڑا ٹوٹل اسلام لبیک ہے۔ لبیک ہے تو ہم ہے، لبیک نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ تو میں یوتھ کو پوچھتا ہوں، ہاؤ مچ چینج یو گاٹ ان یور لائف؟ اگر یہ خیال ہے کہ مجھے کیا چینج کرنا ہے، میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں۔ نو بڈی از پرفیکٹ، کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہر آدمی کو بدلنا ہے، ہر آدمی کو اپنی لائف کو بدلنا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دو پلیز کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو بہت صحیح ہوں۔ نو، کوئی صحیح نہیں۔ ہم کو ہر دن آگے بڑھنا ہے، ہر دن آگے بڑھنا ہے، ہر دن آگے بڑھنا ہے۔ جتنا تم چینج ہوتے جاتے اتنا قریب آؤ۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لبیک یا حسین اگر تم نے دل کی گہرائی سے بولا تو تمہاری لبیک ایسی ہونا چاہیے کہ بھاؤ نگر میں تم لبیک کہو، فاطمہ کا لال ہاتھ کھول کے آپ کو بلا لے اپنے پاس۔ پوری زندگی لبیک بولتے رہو۔ مولا حسین کہتے لا لبیک، کیا کرو گے؟ مولا حسین بولتے میں تمہاری لبیک کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہم کیا کہاں جائیں گے؟ ویئر وی ول گو، ویئر وی ول گو، ہم کہاں جائیں گے پھر؟ اگر حسین شفاعت نہیں کریں گے تو کوئی چیز کوئی بچ سکتا؟ اس کے لیے اپنی لائف اب کوئی مت کرو۔ آج رات میں 3 مجلسیں ہو گئی نا، آج رات میں جب بستر پہ جانا، اپنے بیڈ روم میں جانا، پلیز ایوری بڈی، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، جب رات میں آج بستر پہ جانا 5 منٹ عابد بلرامی کی بات کا سوچنا۔ جب نرم تکیے پہ سر رکھ کے سونا، آج رات میں جب نرم تکیے پہ سر رکھنا تو 5 منٹ سوچنا کہ 3 دن میں ہم نے لبیک سنا ہے، میری لائف میں کتنا بدلاؤ آیا، میں چینج کتنا ہوا، کب تک میں ایسا رہوں گا؟ اگر ہمارے پاس چینج نہیں آیا، مولا علی کی اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ عابد بلرامی کا جملہ نہیں ہے، مولا علی کا جملہ ہے۔ مولا علی کہتے ہیں دنیا کو، ہم جس دنیا میں ہیں نا، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھاؤ نگر میں ہم سکون کے ساتھ ہیں تو شکر کرو اپنے امام کا کہ امام نے تم کو سکون کے ساتھ رکھا۔ say thank you to your امام۔ مولا علی کا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھنا، always remember this۔ مولا نے دنیا کو ایڈریس کیا، غور سے سنو، دنیا کو ایڈریس کیا، یہ دنیا کو، پوری دنیا کو۔ علی نے کیا کہا؟ اس دنیا کو دیکھ کے غور سے سنو،
علی نے کہا کہ اے دنیا تیرا مزہ، تیرا ٹیسٹ، تیرا ذائقہ اتنا کم ہے کہ زبان پر ذائقہ رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی. You understand what I mean؟ پوری لائف ختم ہو جائے گی. اس وقت ریگریٹ کرنے سے بہتر آج یہ فیل کرو کہ I have to do something in my life. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ عالم دین جہانگیر کے پیلس سے باہر آئے اور اپنے گھر میں انٹر ہوئے. جیسے ہی گھر میں انٹر ہوئے ان کی وائف نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ، اب دین کا کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ ان کی وائف نے کہا کہ I'm going to support you، میں تم کو مدد کروں گی، تم کام کرو. بات کل میں یہاں روکا تھا، یاد ہے؟ کل میں نے یہاں روک دیا تھا. تو اب میں یہ پوچھتا کہ اب ہماری لڑکیاں کیسی ہونی چاہیے شادی کے لیے؟ ایسی وائف سب کی ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے یہ؟ اس لیے کہ وہ ایک لڑکی نہیں ہے بلکہ پورا جنریشن اس کے ساتھ ہے. لبیک یا حسین صرف ماں نہیں بول رہی، ماں کے بعد ماں بولے گی تو پوری نسل بولے گی. اگر ماں نے نہیں سکھایا لبیک تو پھر بچے کیسا بولیں گے؟ تو عورت کیسی ہو؟ عورت وہ لاؤ اپنے گھر میں. اب یہ ذمہ داری پیرنٹس کی بھی ہے، یہ ذمہ داری ریسپانسبلٹی ماں باپ کی بھی ہے بھاؤ نگر کی، کہ جن کی گودوں میں بچے ہیں کہ وہ تیار کرے اپنی لڑکیوں کو، وہ تیار کرے اپنی بچیوں کو. اب میں آپ سے یہ پوچھتا، ہمارے امام کی ماں کون ہے؟ بی بی نرجس خاتون. بی بی نرجس خاتون کرسچن تھی، عیسائی عورت تھی. کب تک عیسائی تھی؟ جب تک ان کا نکاح نہیں ہوا. شی واز کرسچن. سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر تھی، روم کے بادشاہ کی گرینڈ ڈاٹر تھی. میرے خیال سے اب جگہ ختم ہو گئی امام بارگاہ میں. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. ایسا صلوات مت پڑھے، بآواز بلند صلوات پڑھے. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. ایک اور صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. دوستوں، بی بی نرجس جو تھی وہ کرسچن لڑکی تھی، خاتون، کرسچن خاتون تھی، وہ عیسائی. شادی سے پہلے میں پورا واقعے کو چھوڑ دیتا، وہ آئیں کیسے، اس میں پورا ٹائم نکلے گا، ورنہ کبھی میں یہ واقعہ پڑھتا تو آدھا گھنٹہ لیتا ہوں. مجھے خالی اپنے بات کو، بچوں کو لبیک کیسے سکھانا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ عورت کے لڑکی کو کیسے ہونا چاہیے. شادی سے پہلے ہر گھر میں لڑکی کو، جب اپنی بیٹی کو تم رخصت کرو نا، تو تم کیسا رخصت کرنا وہ سنو. 5 منٹ 2 منٹ بس. بی بی نرجس خاتون ہمارے امام کی ماں، شادی سے پہلے شی واز کرسچن لڑکی تھی. روم سے وہ آئیں بصرہ، بصرے سے وہ آئیں سامرہ، 10ویں امام کے گھر میں. غور سے سنو، 10ویں امام کے گھر میں آئیں بی بی. ان کا پہلے نام ملیحہ تھا.
یا سوسن تھا، تاریخ میں اختلاف، ان کے دو نام بتائے گئے تاریخ میں، ملیحہ یا سوسن۔ بعد میں نرجس، نکاح سے پہلے نرجس رکھا گیا، وہ بحث نہیں کر رہا میں بی بی نرجس ہی بول رہا ہوں۔ جب آئی وہ سامرہ 10ویں امام کے گھر میں آئی، 10ویں امام کے سامنے آ کے بیٹھی، غور سے سن، 10ویں امام نے بی بی نرجس کو آفر کیا، 10,000 دینار دیے، دے کے کہا کہ نرجس میں تم کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دیتا ہوں، تم جان چاہے جاؤ۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ جیسے تم نے خواب میں دیکھا ہے ویسے اگر تمہارا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ ہوگا تو اللہ تمہارے بطن سے ایک ایسے لڑکے کو پیدا کرے گا جو زمین اور آسمان کا مالک ہوگا اور وہ آخری حجت ہوگا۔ بی بی نرجس سیزرز کی گرینڈ ڈاٹر ہے، پوتی ہے، پیسے والی شاہی خاندان، رائل فیملی کی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے 10,000 نہیں چاہیے، مجھے وہ بشارت چاہیے جو میں نے خواب میں دیکھا۔ تو بات ہو گئی، ڈیل ہو گئی، ابھی نکاح نہیں ہوا زمین کے اوپر، خواب کا نکاح ہے۔ اب سنو اصل پوائنٹ، بیٹھے ہوئے بی بی نرجس بیٹھی ہوئی ہیں، 10ویں امام بیٹھے ہوئے، حکیمہ خاتون آئیں۔ حکیمہ خاتون کون ہے؟ 10ویں امام کی سگی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوئی ہے، ہمارے امام کی دادی ہے۔ اگر آج کوئی سامرے کی زیارت کرے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، تو آج اگر سامرہ کی کوئی زیارت کرے تو جو ذریعہ مبارک ہے، اب وہ ذریعہ مبارک کو کھول دیا گیا، آپ کو 10ویں امام کی خبر مبارک ملتی، 11ویں امام کی ملتی، ان کے بازو نرجس خاتون ہے اور 10ویں امام کے پیچھے سرانے بی بی حکیمہ ہے۔ 4 لحد ایک ساتھ ہے زری کے اندر، وہ جو سامرے کی ذریعے۔ آج جو زائر جاتا وہ چاروں کی زیارت کرتا ایک ساتھ، پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا۔ اینی ہو، تو اتنے میں حکیمہ خاتون روم میں انٹر ہوئی۔ جیسے ہی روم میں انٹر ہوئی تو انہوں نے پوچھا اپنے بھائی سے کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو بی بی نے، امام نے کہا یہ نرجس ہے۔ نرجس خاتون اٹھی، حکیمہ خاتون کے گلے ملی، بہن اور یہ بی بی نرجس بیٹھ گئی۔ ابھی نکاح نہیں ہوا 11ویں امام سے۔ اب 10ویں امام نے بی بی حکیمہ سے کہا کہ یہ میرے بیٹے حسن عسکری کی بیوی بننے والی ہے، شادی ہونے والی ہے، لیکن غور سے سنو، میں یہ نکاح 8 دن کے بعد ہوگی، تم نرجس کو اندر لے کر جاؤ، زنانے میں لے کے جاؤ، لیڈیز میں لے کے جاؤ، اپنے پاس لے کے جاؤ اور لے کے جا کے نرجس کو اسلام بتاؤ، اسلام بتاؤ، حلال حرام بتاؤ، اسلام کی تعلیم دو۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام نے کیوں شادی سے پہلے بی بی نرجس کو اسلام بتایا؟ وہ تو شادی ان سے امام سے ہو رہی تھی، 11ویں امام سے، ایک امام کی بیوی بننے والی ہے، ایک امام کی ماں بننے والی ہے، شادی کے بعد بھی سیکھ سکتی تھی، شادی سے پہلے کیوں بتایا؟ کیوں بتایا امام نے؟ کیوں دیا؟ یہ امام نرجس کو میسیج نہیں دے رہے، یہ امام اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو میسیج دے رہے کہ اپنی لڑکی کو آنکھ بند کر کے رخصت مت کرو۔ اگر تم لبیک یا حسین کروانا چاہتے، تم ایک لڑکی کو رخصت نہیں کر رہے، ایک جنریشن کو رخصت کر رہے، ایک نسل کو رخصت کر رہے۔ میں اتنے بڑے مجمع سے بھاونگر کے زینبیہ امام بارگاہ میں پوچھتا، کیا ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے ہم بیٹھتے ہیں، ماں بیٹھتی ہے، اس کو اسلام پورا بتاتی ہے یا ایڈاک اس میں چھوڑ دیتی ہے؟ اگر بتاتی ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں بتاتی ہے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر ہر گھر میں اسلام بتا کے لڑکی کو رخصت کیا جائے تو ڈیورس ریٹ خود بخود ختم ہوگا۔ آج جو آپ کو اندازہ نہیں، آپ تو بھاونگر میں رہتے، میں دنیا گھومتا ہوں، پورا ہندوستان، میں نے کل کہا کشمیر سے لے کے بہار، دنیا کا، انڈیا کا کوئی حصہ نہیں ہے باقی، میں جا کے روتا ہوں، I feel sad, I really cry۔ جو حالات ہیں شیعت کے، یہ کیا ہے؟ یہ لبیک ہے؟ اگر یہ لائف رہے گی، یہ غفلت میں رہیں گے
تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ امام روتا ہے، لٹرلی روتا ہے بیٹھ کے ہم کو دیکھ کے کہ ہماری کمیونٹی کہاں جا رہی، اس کی فکر ہے؟ ہم سوچ رہے یہ بات؟ ہم ایک روٹین میں لائف گزار رہے ہیں۔ تو میں لڑکیوں سے کہہ رہا جو میری آواز سن رہے، اور میں لڑکوں سے کہہ رہا جو اس وقت میرے سامنے یوتھ بیٹھا ہوا ہے، کہ پلیز اپنے بچوں کو وہ بتاؤ، اسی کے بعد لبیک سمجھ میں آئے گا۔ لڑکی کو رخصت کرنے سے پہلے ایک ایک چیز اسلام کی بتاؤ، اس کے بعد دیکھو۔ اس کے بعد کل بات یہاں تک پہنچی، ہوا کیا اس کے بعد؟ ان کی وائف نے کہا I'm going to support you۔ جب بیوی کی سپورٹ ملی، اس لیے کہ بیوی کی سپورٹ بہت لازم ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم بھاونگر کا ماحول کیسا ہے، اگر عورت سپورٹ نہیں کری تو آپ ایک کھانا نہیں کھلا سکتے، کسی کو کھلا سکتے ہیں؟ میں نے تلاجہ میں یہ واقعہ پڑھا، یہاں پہ بھی پڑھ دیتا، میرے ساتھ ہوا شکاگو، بس اتنا بولتا، شکاگو میں 4 سال پہلے ویکنڈ تھا، دن میں مجلسیں تھیں، تو ایک برادر مومن نے کہا انڈیا کے کہ مولانا ایک مجلس کے بعد ابھی گیپ ہے نا، اپن لیٹس ہیو ٹی، چائے پئیں گے گھر پہ، اس کے بعد پھر دوسری مجلس میں چلے جائیں گے۔ میں نے کہا چلو، ہم گئے چائے پینے، گھر میں بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے ان کی وائف آ گئی آفس سے، انہوں نے کہا مولانا آئے ہیں؟ وہ آئی، آ کے ملی، السلام علیکم مولانا، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم سیڈ فائن، ہاؤ آر یو؟ تو انہوں نے کہا، ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ مولانا آئے ہیں، ذرا ان کے لیے اچھی چائے بنائیے۔ تو اس عورت نے پلٹ کے کہا سنیے، یہ آپ کے مہمان ہیں، آپ بنائیے، مہمان آپ کے ہیں نا، آپ بنائیے، میں بھی کام کر رہی، آپ بھی کام کر رہے۔ تو جب تک بیوی اس کی سپورٹ نہیں ہے، مرد ایک کام نہیں کر سکتا۔ اب سنو، اب کیا ہوا؟ اس عورت نے اپنے ہسبینڈ کو ایسا سپورٹ کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے بکس لکھنا شروع کی، بکس لکھی۔ بکس لکھنے کے بعد ان کی ایک مشہور کتاب پکڑی گئی جو بائیوگرافی تھی، مجالس المومنین، اس میں اختلاف روایت میں پکڑی گئی۔ یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ شیعہ رافضی ہے۔ یہ جو 53 علماء تھے، ان کو تو پروف مل گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ انہوں نے ایک ڈاکومنٹ بنایا، ڈاکومنٹ بنا کے سائن کیا، سائن کر کے جہانگیر کو لے جا کے دے کے کہا سنو، یہ رافضی ہے، رافضی، تیری حکومت میں شیعہ کیسا رہے گا؟ آپ امیجن کریں کہ کیا پیریڈ تھا انڈیا میں۔ جہانگیر نے ان کو بلایا دربار میں، اب سنو، دربار میں بلایا، 4,500 آدمی دربار میں بیٹھا ہوا، 4,500، اور یہ دربار میں پہنچے تو وہی عالم جو آج سے 4 سال 5 سال پہلے مل کے کہا تھا بول دو، جھوٹ بول دو، وہی ملے، مل کے آ کے کہنے لگے آپ جا کے جہانگیر کو سوری بول دو، معافی بول دو، معاف کر دو تو آپ کی زندگی بچ جائے گی، آپ سوری بول دو۔ دوستو اب جواب سنو پلیز، میری تیسری مجلس کا پہلا پیغام، ویری امپورٹنٹ میسج، پلیز میری ریکویسٹ ہے، غور سے سننا۔ یہ جذبے کو دیکھو لبیک یا حسین کے۔ جب اس عالم نے کہا کہ اے شیخ آپ سوری بول دیں جہانگیر کو تو آپ کی جان بچ جائے گی، ان کی ایج ہے 58 یا 59، ینگ آدمی، پوری فیملی ہے، بزنس ہے، چیف جسٹس آف مغل امپائر، اتنی بڑی پوسٹ پہ، ان سے کہنے لگے آپ سوری بول دو۔ تو انہوں نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ انہوں نے پلٹ کے کہا سنو، اب سوری بولنے کا ٹائم چلا گیا، میری شہادت ہندوستان میں شیعت کو مضبوط کر دے گی۔ دوستو آپ سمجھے بات، یہ جذبے کو پیدا کرو لبیک کے لیے۔ زندہ کون رہنا نہیں چاہتا؟ کوئی مرنا چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا زندہ رہے۔
ان کا جذبہ کیا تھا کہ آج میں جان دوں گا، آج میری شہادت ہوگی، لیکن ہندوستان میں شیعت مضبوط ہوگی۔ آج جو علی ولی اللہ کہہ رہے ہو، آج جو عزاداری حسین کہہ رہے ہو، پوری نارتھ انڈیا اور ویسٹ سے یہ جو عزاداری کر رہے ہیں، یہ اس بندے کا صدقہ ہے کہ جس نے جان دے کر حسینیت کو باقی رکھ دیا۔ یہ جذبے کو پیدا کرو۔ ان کو بلا کے جہانگیر نے کیا کہا؟ جہانگیر نے کہا تم رافضی ہو، تم تو اتنے اچھے انسان ہو۔ انہوں نے کہا رافضی اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یار تم تو سچ بولتے ہو پورا۔ کہا علی والا ہی سچ بولتا ہے۔ کہا تمہارے اتنے اچھے اخلاق ہیں۔ کہا شیعہ ہی کے اخلاق اچھے ہوتے۔ کئی میسیجز ہیں میرے، ایک ایک چیز، ایک ایک جملہ، ایک ایک مجلس ہے میری پوری، ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے میں چھوڑ دے رہا۔ اخلاق۔ اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی زبان کاٹ دوں گا، میں آپ کے ہاتھ کاٹوں گا، میں آپ کو ہینگ کر دوں گا، میں آپ کی پیٹھ پہ 100 تازیانے ماروں گا، ہنٹر۔ انہوں نے کہا فائن، مار دے۔ ان کو لے کر گئے، میں شارٹ کر رہا، لے کر گئے، ان کی زبان کو کاٹا گیا۔ کتنی آسانی سے میں نے بولا اور آپ نے سن لیا، ویری ایزی ٹو لسن۔ کتنی آسانی سے زبان کاٹی گئی، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کو ہینگ کیا گیا، ان کی پیٹھ پہ 100 ہنٹر مارے گئے، 40 ہنٹر میں یہ شہید ہو گئے، 60 ہنٹر ان کی باڈی پہ مارے گئے۔ آپ سوچو 58-59 ایئرز کا ایک ضعیف آدمی جو کام کر رہا تھا، شیعت کے لیے کام کر رہا تھا، اس نے اپنی جان دی۔ ان کی لاش کو گاربیج پہ، کوڑے پہ ڈال دیا گیا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول کا ایک حکم آیا، ایک حکم شہزادی کا آیا، جو گوالیار ایک شہر ہے، وہاں پہ کچھ ایرانی سادات آئے ہوئے تھے، آ کے رکے ہوئے تھے۔ ان کے خواب میں مادر حسین مکمل حجاب میں آئی، آ کے کہا میرے بیٹے کا لاشا کچرے پہ پڑا ہوا ہے، جا کے لے کے جا کے دفن کرو۔ میں پورے اتنے بڑے مجمع سے یہ پوچھتا، دوستو آج 400 سال ہو گئے، آج زندہ کون ہے؟ کون زندہ ہے؟ آج جہانگیر زندہ نہیں ہے، نور اللہ شوستی شہید ثالث زندہ ہے۔ آج جہانگیر کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تم کام کرو گے بھاؤ نگر میں تو تمہارا نام رہے گا، اگر تم کچھ کرو گے نہیں تو تم اندھیروں میں چلے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ If you really want to do something, do for امام حسین، لیکن کرنے سے پہلے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹاؤ پہلے۔ میں بہت بڑا جملہ بولا، آپ سمجھے نہیں۔ پرسنل انٹرسٹ، میرا نام نہ ہو۔ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ مت بولو میرا نام ہو رہا اس میں۔ کسی کو ڈونیشن دینے سے پہلے یہ بولو کہ وہ سیٹ نے کتنے دیے، 5 لاکھ، تو کہا میں 5 لاکھ 100 روپے دیتا ہوں۔ کیوں 100 روپے زیادہ؟ تو کہا اس کے نام کے اوپر میرا نام آئے گا نا۔ یہ نکالو، کیا کرو، وہ 5 لاکھ لے کے جا کے پانی میں ڈال دو۔ You are not get anything۔ کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹاؤ کہ میرا نام ہو رہا۔ نام کی عزت کی بھیک ان سے مانگنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ عزت کی بھیک مانگ رہے دنیا والوں سے، مانگو بھیک حسین سے، حسین عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب جگہ ہی نہیں ہے، ریاض بھائی کو میں بول رہا ایک ہال اور بنا دو۔ بابا زبردست صلوات پڑھ لیں۔ بس مولا آباد رکھے یار، مولا آباد رکھے۔ زینبیہ میں اتنا بڑا مجمع، بھاؤ نگر میں، یہ آف سیزن کے مجلس ہیں، نہیں آف سیزن کے مجلس سے نہیں ہے، یہ ریگولر سیزن میں ٹھیک ہے یہ، لیکن آف سیزن میں آپ کا جذبہ، آئی ایم ریئلی ہیپی، آئی ریئلی پرے فار یو گائز
جو میرا یوتھ مجھے سن رہا نا، میں آف کورس آپ کے لیے میں دعا دیتا ہوں. یہ دعا میں نہیں دے رہا، میری مادر حسین دعا دے رہی کہ میرے حسین کے بچے پہ رونے والوں عزاداروں اللہ تم کو سلامت رکھے، سلامت رکھے. تو دوستو لبیک یا حسین کا دوسرا میسیج، کل میں نے کہا تھا کہ یہ بچے کیسا، یہ آئے کیسا سامنے، بیکاز ان کے پاس علم تھا، یہ جاہل نہیں تھے. تو سب سے پہلے لبیک یا حسین بولنے سے پہلے علم کو حاصل کرو، جہالت سے نکلو باہر. میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا، ہماری کمیونٹی کو اپلفٹمنٹ، کمیونٹی بڑھے گی کیسے، شیعہ قوم اوپر کیسے آئے گی اگر علم نہیں ہوگا. آج میں ایک اسکول گیا تھا، مجھے افسوس ہوا کہ وہاں جا کر، اسکول تو بہت اچھا ہے، انوائرمنٹ بہت اچھا ہے مہدی اسکول کا، میں گیا تھا وہاں پہ، میرا لیکچر تھا وہاں اسٹوڈنٹس کو، لیکن ہماری کمیونٹی کے کتنے ہیں وہاں پہ؟ وائی بابا بچوں کو پڑھا، یہ گجراتی میڈیموں سے نکلو باہر، انگلش میڈیم میں جاؤ، ان کے پاس پورا سلیبس میں نے دیکھا. اپنی ایک کمیونٹی کو سپورٹ کرنا ہے. یہ پرابلم صرف بھاونگر کا نہیں ہے، یہ پورے دنیا کا پرابلم ہے. رضوی کالج ماشاءاللہ 12 سال سے پڑھتا ہوں، میں نے رضوی صاحب سے پوچھا کہ بامبے میں اتنی بڑی شیعہ کمیونٹی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کتنے کالج میں؟ ان کا پرنسپل نے کہا 15% 20%. وائی؟ کیوں بھائی؟ جہالت میں کب تک رہو گے؟ جاہل رہو گے تو کبھی بھی حسین کو نہیں پہچان سکتے. جہالت میں حسین سمجھ میں نہیں آتا. جہالت یزید کی سیرت ہے، علم حسین کی سیرت ہے. میری خواہش ہے کہ کمیونٹی کے لوگ آگے بڑھو، سپورٹ کرو، اسکول کو مضبوط کرو، ایجوکیشن کو مضبوط کرو، اور انگلش میڈیم میں سپورٹ کر کے جاؤ، ان کا پاس اچھا سلیبس ہے. اور اگر ہم جا کے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، کرسچن سکولز میں بچے ضرور پڑھیں، لیکن کیا سیکھیں گے؟ ان کا براٹ اپ جو ہوگا، ان کا جو بیس بنے گا، وہ کہاں جائے گا؟ اسلامک ہوگا. ہماری لڑکیاں اگر کرسچن، دیکھیں میں یہ منع نہیں کرتا، آپ کوئی اسکول میں پڑھائیں، میں کسی اسکول کو پروموٹ نہیں کر رہا، I'm not promoting، کوئی don't misunderstand me، کوئی غلط نہیں سمجھے کہ میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا. میرا پروفیشن علم ہے، میرا پروفیشن ایجوکیشن ہے. لبیک یا حسین ایجوکیشن کے ساتھ ہو. ہمارا لڑکیوں کو بچپنے سے، ان کا جو بچپنے سے اسلامک ماحول ہوگا تو پھر وہ گھر جا کر اپنے بچوں کو اسلام بتائے گی. کرسچن سکول میں اگر مکمل حجاب الاؤ کر رہے، کئی سکولز میں الاؤ نہیں کرتے، ان کے پاس لڑکیوں کا جو ڈریس کوڈ بھی ہوگا، وہ ڈریس کوڈ 9 سال کے بعد لڑکی نہیں پہن سکتی. میں ممبر سے نہیں بولتا، یو نو بیٹر. اگر کسی سکول میں مکمل حجاب ہے تو وی ہیو ٹو سپورٹ. امریکہ جیسے شہر میں نام لے رہا، نیو یارک، ہیوسٹن، 2 شہر ایسے امریکہ میں، ہادی اسکول کے نام سے، وہاں پہ پورا سلیبس امریکن سلیبس، لیکن اسکول اپنا ہے، ہادی اسکول، نیو یارک اور ہیوسٹن میں. اور وہاں بہترین بچے امریکن اسکول کو چھوڑ کے وہی امریکن سلیبس یہاں پڑھاتے، لیکن یہاں حجاب میں آتی لڑکی. بچپنے سے اگر لڑکی حجاب کرے گی تو بڑی ہو کے پرابلم نہیں ہوگا. اگر بڑے ہونے کے بعد اب لڑکی کو بولو حجاب کرو تو ایٹماسفیئر، باہر کا انوائرمنٹ اتنا خراب ہے کہ وہ نہیں کرے گی. تو اس کے لیے بچوں کو اچھا انوائرمنٹ دو، بچوں کو اچھا ایجوکیشن دو. ایجوکیشن میری خواہش ہے دوستو، آئی ریئلی کرائی کہ پلیز بچوں کو ایجوکیشن دو یار. آج آپ نے پلان کیا، آج بچے کو نرسری میں ڈالا، اس کا رزلٹ 10 سال کے بعد آئے گا. آج تم نے پلان کیا
10 سال کے بعد بچے نکلیں گے. 10 ایئرس کی پلاننگ کے بعد اگر تمہارا بچے یہاں بھاؤ نگر کی کمیونٹی ایسا ہو جائے گی, پھر لوگ پکار کے بولیں گے کہ شیعہ کمیونٹی میں ایک بھی جاہل نہیں ہے, ایک بھی جاہل نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات یا روک کے بولوں, 5 سال پہلے, اب سنو علم کیا ہے. 5 سال پہلے سینٹ اینٹونیو ایک جگہ ہے امریکہ میں, وہاں یہ ٹیکسس میں ہے. اب غور سے سنا, بڑا عجیب واقعہ ہے. سینٹ اینٹونیو ٹیکسس سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے, چھوٹا ایک امام بارگاہ ہے. ویکینڈ کے اوپر مجھے ایک مجلس پڑھنا تھا وہاں پہ, ان کی خواہش تھی کہ میں آ کے پڑھوں وہاں پہ. تو آئی وینٹ آل دا وے ٹو سینٹ اینٹونیو. رات میں ہم 12-1 بجے واپس آ رہے تھے ہیوسٹن کو. تو میرے ساتھ جو ڈرائیو کر رہے تھے گاڑی, وہ وہیں کے باشندے, وہیں کے سٹیزن ہیں. عجیب واقعہ سنو. انہوں نے کہا مولانا یہ ناسا کل میں نے کہا نا, جو امریکہ کا دنیا کا سب سے بڑا ریسرچ سینٹر ہے ناسا, ٹیکسس میں بھی ہے, کیلیفورنیا میں بھی ہے, فلوریڈا میں بھی ہے. تو کہا مولانا ناسا میں میرا ایک دوست ہے اور وہ ریسرچ سینٹر میں اسکالر ہے, جہاں سے اپولو 11 چاند پہ گیا, فلوریڈا والا. تو اس نے کہا مولانا عجیب واقعہ سنے آپ, کہ ایک یہودی لڑکی سائنٹسٹ اور یہ لڑکا اپنا شیعہ, یہ دونوں جب بریک ہوا تو کافی پینے کے لیے ناسا کا جو کافی سینٹر تھا وہاں پہ آئے. کافی لے کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے پی رہے تھے. لڑکی گئی تھی کافی لانے, اس کے ہاتھ میں ایک بک تھی, وہ بک پڑھ رہا تھا. لڑکی کافی لے کے آئی, یہودی لڑکی, عیسائی یہودی جو, وہ آئی لا کے اس نے اس کو کافی دی. کافی سامنے رکھا, وہ اس نے اپنی کافی رکھی. اس لڑکی نے اس لڑکے سے پوچھا کہ واٹ آر یو ریڈنگ, کیا پڑھ رہے تم؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک سپلیمنٹ پڑھ رہا, میرے امام کا ایک سپلیمنٹ, دعا پڑھ, سپلیمنٹ ہے نا دعا, میں دعا پڑھا اپنے امام کی. تو اس نے پوچھا واٹ ڈو یو مین امام, امام کیا ہے؟ تو بولا, وہ یہ لڑکا بولا جو ہمارے پروفٹ ہے, ہمارے رسول کا نام لیا, ان کے جو چوتھے سکسیسر ہے, 4th سکسیسر, چوتھے وارث, ان کی دعاؤں کی ایک کتاب ہے, صحیفہ کاملہ پڑھ رہے تھے. تو کہا کہ وہ ان کی صحیفہ کاملہ نہیں, ان کی دعاؤں کی کتاب پڑھ رہا تھا وہ انگلش میں. تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پروفٹ کے چوتھے سکسیسر, اس نے کہا ہاں. کہ کیا دعا, اس نے ایسی پوچھ رہی ہے, ایسی جواب دے رہا. اس نے پولیس غور سے سنو, عجیب جواب. اس نے پوچھا کیا دعا پڑھ رہے تھے تمہارے پروفٹ کے؟ اس نے, اس کو معلوم ہی نہیں کہ پروفٹ کے چوتھے امام کون ہے. اس نے کہا کہ کیا دعا مانگ رہے, کیا پڑھ رہے دعا؟ تو اس نے کہا کہ میرے امام کی ایک سیئنگ ہے, امام کا ایک ارشاد ہے دعا میں, کہ امام دعا اللہ سے کیسے مانگ رہے. غور سے سننا پلیز, ایک لائن کی دعا ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے امام اپنے گاڈ سے, اپنے اللہ سے دعا مانگ رہے. اس نے پوچھا کیا مانگ رہے؟ تو کہا یہ کہہ کے مانگ رہے کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے, تو میری حاجت کو پورا کر دے. سنو سنو سنو, you will really enjoy. امام نے کہا کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے, تو میری دعا کو قبول کر لے. جیسے یہ ورڈ کہا, وہ یہودی لڑکی جو کافی پی رہی تھی, ٹیبل پہ کافی رکھ دی, رکھ کے کہا what did you say, کیا بولے تم؟ تو اس نے کہا کہ میرے امام نے سپلیمنٹ میں دعا میں کہا اللہ کو کہ اے اندھیروں کے وزن کو جاننے والے, تو میری دعا کو قبول کر لے. اس نے کہا کہ مائی فرینڈ یہ کب کہا؟ تو اس نے کہا 1400 سال پہلے, 1400 ایئرس پہلے. کہا یہ بک تمہارے پاس جب کی ہے؟ تو کہا ان کی دعائیں بکس میں آتی گئی تو یہ دعا ہے. کہا 1400 سال پہلے کا, یہ کون تھے؟ کہا ہمارے رسول کے سکسیسر تھے, نائب تھے, امام ہیں ہمارے, ہم ان کو امام مانتے. اس نے کہا آج, اب سنو, آج یہ واقعہ 20 سال پرانا, 20 یا 25 سال پرانا واقعہ ہے. انہوں نے مجھے 5-6 سال پہلے بتایا. انہوں نے کہا یہ اس وقت 20 سال تھا, تو بہرحال 25 سال پرانا ہوگا. تو اس نے کہا کہ آج میرا جو ریسرچ ہے وہ اسی پہ ہے کہ جب ہم دن میں سورج کی روشنی میں راکٹ کو اوپر بھیجتے تو ہمارا ایک ایک سیکنڈ کریکٹ رہتا.
مثال کے طور پہ اتنے ہزار میل راکٹ اوپر گیا، مثال دے رہا ہوں کہ 18 گھنٹے 18 منٹ 18 سیکنڈز میں یہ راکٹ اوپر پہنچنا، ہمارا کیلکولیشن ایک ایک سیکنڈ کا صحیح رہتا. اس نے کہا دن میں سورج کی روشنی میں جب بھیجتے وہ تو صحیح رہتا، لیکن جب ہم رات میں بھیجتے ہمارا کیلکولیشن اوپر نیچے ہو رہا. ہم یہ ریسرچ کر رہے آخر کہ رات میں ہمارا کیلکولیشن خراب کیوں ہو رہا، کبھی 5 منٹ پہلے ہو جاتا، کبھی 5 منٹ بعد میں ہوتا. اس نے پلٹ کے کہا اب پتا چلا کہ اندھیروں کا بھی وزن ہے. تو یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ پڑھا لکھا تھا، ایجوکیٹڈ تھا، تو اس نے اس کو بتایا نا. اگر ایجوکیشن نہیں ہوتا تو وہ بتا سکتا تھا وہ یہودی لڑکی کو. اب وہ یہودی لڑکی نے کہا اچھا مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. اس نے اسلام کے بارے میں بتایا، پھر اس نے بکس دی، امام کی صحیفہ کاملہ دیا، نہج البلاغہ دیا. یہ دونوں کتاب کو پڑھ کے کہا، جملہ سنو، یہ دونوں کتابوں کو پڑھ کے کہا. اس کے بعد اس کو قرآن مجید انگلش ورژن دیا، انگلش کا جو قرآن تھا وہ دیا. وہ پڑھ کے بولتی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا کوئی ایک ہی آدمی ہے جو مسلسل یہاں پہ بھی بولتا، یہاں پہ بھی بولتا، یہاں پہ بھی بولتا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی اور چوتھے امام بندہ ہے، وہ خدا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، نہج البلاغہ ایک بندے کا کلام ہے. I'm very clear in my message. میں آپ کو خوش کرنا نہیں، مجھے مولا کو خوش کرنا. تو میں یہ بولتا، میں آپ سے پوچھتا یوتھ کو بہو نگر کے ایجوکیشن ہے تو وہ لڑکی بعد میں ریسرچ کر کے وہ مسلمان ہوئی، شیعہ ہوئی، اس کے بعد اس کی شادی ہوئی امریکن بوائے سے، شیعہ بوائے سے. اب وہ فیملی کے ساتھ سیٹل ہے ٹیکسس میں. میں یہ پوچھتا دوستو، یہ ایک لڑکا امام کی ایک لائن سے اس کی پوری زندگی بدل دی. ایجوکیشن ہے تو کرانا. اگر علم نہیں ہوتا، جاہل رہتے، گجراتی میڈیم میں رہتے تو پوری زندگی یہی گزار دیتے. آج میں نے اسکول میں بھی یہ بچوں سے کہا کہ نکلو شیعہ، ڈیفرنٹ لینگویجز میں جاؤ، فرینچ سیکھو، اسپینش سیکھو. ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. میں یہ لڑکوں کو لڑکیوں کو بول رہا ہوں، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. یوتھ کو بول رہا ہوں، تم گرو ہو، گروم ہو. تم دنیا کو بتاؤ کہ علم ہماری میراث ہے. علم ہوگا، نالج ہوگی، پھر تم لبیک یا حسین بولو گے تو تمہارے پیچھے 1000 آدمی ہوگا. تم یہ لبیک ہے. اس نے اسلام پہ لا کر دنیا کو بتایا. مولا حسین کا جو مقصد تھا کربلا کا، وہ مقصد پورا کیا علم کے ساتھ. جہالت میں رہو گے تو پوری زندگی یہیں گزر جائے گی. دوسری بات بولو، لبیک یا حسین کی بھی علم کے لیے امام کا انتظار سب کر رہے نا انشاءاللہ؟ بولو کر رہے. نماز کے بعد کیا پڑھتے نا ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، یا مولا یا صاحب زمان ادرکنی اجل اللہ تعالی فرجہ. دعا کرتے، دعائے فرج پڑھتے، دعا عہد پڑھ کے پیر پہ مارتے، الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان. بول رہے نا امام کل آ گئے انشاءاللہ. یو آر ہیپی؟ واٹ ہیپی یار؟ ایک کی آواز نہیں آئی کہ یس آئی ایم ہیپی. یہی تو پرابلم ہے، یہی تو لبیک ہے ہماری. یہاں سے ہماری لبیک زبان سے، یہاں سے نہیں. ہم کو تو تڑپ ہونا چاہیے، بے چینی ہونا، کرب ہونا. یہ زندگی ہے کہ ہمارے منہ سے نہیں نکل رہا. مولانا نے سکھا دیا، ماں باپ نے سکھا دیا، باپ نے سکھا دیا. اللہ جل بولو، میں بول رہا ہوں. یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے. کل امام آئے گا انشاءاللہ. امام آ کے کس کو اپنے پاس بلائے گا؟ میں پوچھتا
امام جب آئیں گے تو امام آنے کے بعد امام کو لوگوں کی ضرورت ہوگی. امام آ کے معجزے سے حکومت نہیں کریں گے. یہ یاد رکھو. یہ نہیں کہ یہ کام ہو جائے گا. نو. امام جو حکومت کرے گا وہ اپنے دادا علی کی طرح کرے گا. امام جو حکومت کرے گا اپنے دادا رسول کی طرح کرے گا. معجزہ نہیں بتائے گا. امام کے لیے معجزہ کیا ہے؟ ان کے غلام معجزہ بتا دیں. امام کے لیے معجزے سے امام زمانہ حکومت نہیں کرے گا. یاد رکھو. امام کو پورا لوگوں کی ضرورت ہوگی. امام کو انجینئرز کی ضرورت ہوگی, ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی ضرورت ہوگی, فزیشینز کی ضرورت ہوگی. امام کو فائنانشل کنٹرولرز کی ضرورت ہوگی, آرکیٹیکچرز کی ضرورت ہوگی. امام بولے گا مثال کی طور پہ بھاؤ نگر جاؤ. امام کی حکومت ہے بغداد میں, کوفے میں. امام کا کیپٹل ہے کوفہ. امام کوفے میں حکومت وہاں سے کنٹرول کریں گے. امام بولیں گے مثال دے رہا کہ بھاؤ نگر جاؤ. انجینئرز کو بولیں گے کہ جاؤ وہاں پہ اتنا گھر بننا ہے, جا کے گھر بناؤ. اس کے بعد امام مثال دے رہا ڈاکٹرز کو بولے گا کہ لندن جاؤ, امریکہ جاؤ, عرب میں جاؤ. ہر آدمی کو, وہی آدمی کو امام بلائے گا کہ جو تقویٰ ہوگا, جو پڑھا لکھا ہوگا. جاہل کو امام کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں ہے. جاہل آ کے کرے گا کیا کرے گا جاہل؟ اگر صحیح معنی میں if you want to join the army of امام زمانہ تو پہلے علم کو حاصل کرو, ایجوکیشن کو حاصل کرو, نالج کو حاصل کرو. then you can propagate the Shiaism. تم اس کے بعد شیعت کو ایسا پھیلا سکتے. and this is your responsibility. یہ شیعہ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ علم کے ساتھ شیعت کو پھیلاؤ. شیعت جہالت میں نہیں پھیلے گی, علم سے پھیلے گی. تو میری خواہش ہے دوستو کہ میری آج کی پوری تقریر کے بعد اپنے ویژن کو کھولو. بچوں کو ایجوکیشن انگلش میں پلیز بول رہا میں, نکالو گجراتی میڈیموں سے. ہمارے بچوں کا یہ جو بیس ہے نا, اس کو مضبوط کرو, اسٹرانگ کرو. اس کے بعد جا کے دیکھو کہ شیعت یہاں پہ آ جائے گی. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. لبیک یا حسین. اٹس ناٹ ایزی, آسان نہیں ہے. اگر بولا ہے تو پھر تم کو کرنا بھی ہے کام, اور جنہوں نے کام کیا وہ آج زندہ ہے. یہ ذمہ داری غیبت امام ہے. آپ نہیں کہتے زیارت میں فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. یو سے دس رائٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہاں سے بول رہی ہیں, کہاں سے بول رہے ہو؟ زیارت میں بولتے ہو نا فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. یہ دل کی خواہش ہے جو بول رہے. اس کے بعد آپ ایک جملہ اور بولتے کہ یا سار اللہ وابنا سارے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یا سار اللہ وابنا سارے. دو زیارات میں ہے یہ جملہ, سار اللہ وابنا سارے. عاشورہ میں بھی ہے اور وارثہ میں بھی ہے. فیا لیتنی کنت سے وارثہ میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کاش کربلا میں ہوتا. یہ بول رہے ہو نا, تو کام کتنا کیا امام حسین کے لیے؟ سار اللہ اپنا سارے. امام نے اس جملے کو رکھ کے ہمارے کانشیس کو ہلایا, ہمارے شعور کو بیدار کیا کہ جو سوئے ہو رہے ہو نا, تم جو سو رہے ہو ذرا جاگو. کیا بول رہے ہو کہ تمہارا یہ جملہ کیا ہے کہ اے پروردگار, اے حسین, آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ بھی لیا نہیں گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ چانس ہے, سب شیعہ کو چانس ہے کہ ہم جائیں گے امام کے ساتھ جوائن کریں گے. لیکن جوائن وہ کرے گا لبیک جس نے زندگی میں حسین کے لیے کام کیا, وہ امام کے پاس جائے گا, یا زندگی تمام جو بھول گیا وہ جائے گا.
امام پوچھے گا نہیں واٹ آر یو ڈوئنگ. یہ کام کرو دوستو. میری خواہش ہے کہ اپنی زندگی کے طریقے کو, اپنے سٹائل کو بدلو. then you will see the difference in your life. تمہاری زندگی میں ایسا بدلاؤ آئے گا. اگر تم کام کرو گے تو ہمیشہ یاد رکھو تمہارا نام باقی رہے گا. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ نام باقی کیسا رہتا. 260 ہجری میں ہمارے امام غیبت میں گئے. 11ویں امام 8 ربیع الاول کو شہید ہوئے. 260 ہجری سے آج تک 1100 ایئرس کا پیریڈ ہے. یہ 1100 ایئرس میں شیعت بچی کیسا. بہاونگر میں آج ایئر کنڈیشن ہال میں زینبیہ میں بیٹھ کے آپ علی ولی اللہ بول رہے ہیں, بڑے آرام کے ساتھ امام کی عزاداری کر رہے ہیں. جب آپ انٹر ہو رہے تھے کوئی روکا تھا آپ کو یہاں پہ کہ تم مجلس میں جاؤ گے تو تمہیں مار دیں گے؟ کوئی بولا تھا؟ یہ اتنے آرام سے عزاداری کیسے ہو رہی؟ یہ کس کا کام ہے؟ کس نے کام کیا؟ یہ ہمارے 77 علماء, 77 یعقوب کلینی سے لے کے رہبر تک. کبھی موقع ملا تو محسنان اسلام کی ٹاپک پہ ان علماء کی پوری ہسٹری پڑھوں گا. یوٹیوب پہ میرا پورا اشرا ہے, سن لینا. بامبے میں مل جائے گا یہ اشرا. 2 سال میں نے پڑھا پورا اشرا محسنان اسلام کے علماء کے نام یہ نہیں معلوم ہو گیا کہ علماء نے کام کیسے کیا, ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے. 1 2 3 4 5 نہیں, 77 ہیں کہ جنہوں نے شیعت کو مضبوط کیا. آج یہ زندہ ہے اس لیے کہ انہوں نے کام کیا, انہوں نے لبیک یا حسین کہا. آج ان کا نام باقی ہے. جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا ان کا نام باقی نہیں ہے. یعقوب کلینی پہلا مرجع ہے غیبت امام کے بعد, جس کی پہلی کتاب آج 1200 سال ہو گئے, آلموسٹ 1200 ایئرس ہو گئے. کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا جب تک ان کا کام نہیں پڑھے, ان کی کتاب نہیں پڑھے. حدیث کی کتاب جو ہے ایک کتاب نہیں ہے, 150 بکس لکھی انہوں نے, 150 بکس. 50 بکس ضائع ہو گئی, 100 کتابیں موجود ہیں, جس میں سب سے مشہور کتاب یہ اصول کافی ہے, فروع کافی ہے, روضۃ الکافی ہے. یہ 3 والیومز میں. اب میں ایک بات روک کے بولوں کہ شیعت کا کنٹریبیوشن کیا ہے. اسلام کی مسلمانوں کے 6 مشہور کتابیں, صحیح 6 مشہور کتاب, صحیح 6, یا آپ صحیح بخاری لے لو. صحیح بخاری مشہور مسلمانوں کی کتاب. ان کو انہوں نے جب کتاب لکھی تو ان کے اوپر, پلیز غور سے سننا, ان کو انہوں نے جب لبیک یا حسین پہ میں بول رہا کیا کام ہے دیکھو. صحیح بخاری جب لکھی گئی تو وہ جو عالم جو لکھ رہے تھے ان کو کسی نے روکا نہیں, کسی نے ٹوکا نہیں, کسی نے منع نہیں کیا, کسی نے تھریٹ نہیں کیا کہ اگر تم کتاب لکھو گے تو تمہیں مار دیں گے. یعقوب کلینی ان سے پہلے کے, یہ 260 ہجری کے, ان کی ولادت 250 ہے, ان کی وفات 335 ہے. غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا. تو اب سنو کنٹریبیوشن. اگر لبیک یا حسین تم نے کام کیا تو تم کیسے زندہ رہتے ہو. امام ریوارڈ کیا دیتا, امام اجر کیسا دیتا, امام تمہارے نام کو باقی کیسے رکھتا, تمہارے اوپر رحمت نازل کیسے ہوتی. اب سنو, یا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو یعقوب کلینی کا. صحیح بخاری اتنی بڑی مسلمانوں کی کتاب, عزت ہے کتاب کی, بڑی کتاب, کوئی روکنے والا نہیں تھا. یعقوب کلینی نے ایک کتاب, صرف ایک کتاب, ان کے 150 بک سے. آج کا زمانہ نہیں کہ کمپیوٹر ہے بیٹھ کے آپ 1000 پرنٹ نکالو. اس زمانے میں خلمی کتاب ہوتی تھی, پرنٹنگ پریس نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا, ہاتھ سے لکھتے تھے, اس کی کاپیز نہیں ہوتی تھی. یعقوب کلینی 18 ایئرس, 18 سال اپنی جوانی کے انہوں نے سرو کیا, انہوں نے سرو کیا, انہوں نے سرو کیا, انہوں نے سرو کیا. 18 سال ایک کتاب لکھنے کے لیے ایک حدیث لے کے 1000 میل جا کے ایک حدیث لاتے تھے. ان کو کوئی سپانسر کرنے والا نہیں تھا کہ آپ جائیے رسول کی, مولا علی کی حدیث لے کے آئیے, ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں, اپنے جیب کے پیسے, اپنا انٹرسٹ نہیں کہ عابد بلرامی کا نام ہو, یعقوب کلینی کا نام ہو. نام کا بات نہیں, وہاں پہ صرف کام کرنا تھا, اسلام کو بچانا تھا, شیعت کی حفاظت کرنا تھا. لبیک یا حسین بولا تھا
تو حسین کے مقصد کو بتانا تھا. ایک ایک حدیث لینے 1000 میل گئے, اپنے جیب کے پیسے. 18 سال ان کی بیوی اتنی سپورٹیو تھی کہ بیوی سپورٹ کر رہی تھی. جو بار بار میں کہہ رہا کہ لڑکی کو ویسے بناؤ, بیوی بول رہی تھی جاؤ کام کرو حسین کے لیے. 18 سال میں انہوں نے ایک کتاب لکھی, اصول کافی. آپ کو معلوم ہے کہ پلیز غور سے سنو, صحیح بخاری میں 8,500 حدیثیں ہیں. 8,500 حدیثیں, جبکہ پورا آرام کا زمانہ, کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. ان کے لیے انہوں نے ایک کتاب میں, پورے مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب, اس میں 8,500 حدیثیں. ہمارا ایک عالم ایک کتاب میں 16,199 حدیثیں لکھتا ہے. یہ کنٹریبیوشن ہے, یہ ہے لبیک یا حسین. 16,199 حدیثیں اصول میں ہیں. This is the contribution for Shiaism. ہم سو رہے ہیں, literally سو رہے ہیں. بیدار ہو. میں ان مجلسوں کے بعد ایک اویئرنس چاہتا ہوں. میں بڑوں کو نہیں بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا ہوں. میں چاہتا بہن نگر کا یوتھ میں موٹیویشن آئے, لڑکیوں میں لڑکوں میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ I have to do something for امام حسین. میں نے بہت بڑا میسیج دیا یہ کہ یہ فیلنگز پیدا ہونا کہ میں بھی امام حسین کے لیے کچھ کروں. اب آپ کو میں بولوں ریوارڈ کیا ملا مولا کے پاس سے. اللہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے, ہم سب کو. جب اب جانا بغداد کا جو برج ہے اولڈ بغداد کی طرف, پرانا بغداد جو ہے وہاں پہ نیچے دجلہ ہے, اوپر برج ہے. وہ برج کو آپ کراس کریں گے, ساؤتھ بغداد پہ ایک بہت بڑا ٹوم ہے, مزار ہے. یہ یعقوب کلینی کا مزار ہے. 200 سال پہلے عباسی حکومت تھی وہاں پہ. وہاں کا جو بادشاہ تھا عباسی حکومت کا, اس نے کہا کہ لوگ قاضمین کیوں جاتے ہیں, ان کے امام کو شہیدوں کے لیے زمانہ ہو گیا, وہاں پہ کیا ہے, توڑ دو اس کو. تو وہاں اس کے دربار میں جو شیعہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تخیے میں, لوگوں نے کہا اتنا بڑا ظلم ہونے والا ہے, جب تک انعدام جنت البقیع نہیں ہوئی تھی. غور سے سنو. تو اس نے کہا, ان علماء نے کہا اے حاکم, یہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے جو علماء ہیں ان کی میت بھی ویسی رہتی ہے. اس نے کہا اچھا. تو کہا ان کا بہت بڑا عالم یعقوب کلینی کی خبر ہے دیکھو بغداد میں, جا کے اس کو دیکھ لیں. اس نے کہا اگر ان کی باڈی رہے گا یہ صحیح, میں ان کا مزار بنا دوں گا. اس نے آرڈر کیا, غور سے سنو, آرڈر کیا کہ ان کی خبر کو توڑو, لحد کو توڑو. اب حکومت کا آرڈر, لوگ پہنچ کے انہوں نے یعقوب 1100 سال ہو گئے تھے مر کے, 1000 سال, 1000 ایئرس. ان کی لحد کو توڑا گیا. اب جو نیچے دیکھا, یعقوب کلینی کی باڈی کفن, جو ان کی باڈی کے اوپر جو غسل کی نمی تھی داڑھی کے اوپر, وہ نمی موجود ہے. کفن میلا نہیں ہوا. اس نے کہا 1000 سال کے بعد. اب میں ایک اور دوسرا معجزہ بولوں یعقوب کا. دوسرا معجزہ یہ ہے کہ ان کی باڈی کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی دفن ہے. تاریخ نہیں بتاتی کہ وہ بچہ کون تھا, کیوں دفن کیا گیا. بچے کی باڈی بھی ویسی ہے, انفینٹ اتنا بچہ ہے وہ بھی دفن ہے 2-3 سال کا, اس کی باڈی بھی کفن میں لپیٹی بھی ویسی ہے. یہ کیسا بچ گئی. پلیز دوستو بیدار ہو. یعقوب کلینی نے کام کیا تو ان کی باڈی کو اللہ نے بچایا. یہ بچے نے تو کوئی کام نہیں کیا نا. یہ معجزہ امام کا ہے کہ اگر کوئی امام کے جوار میں آ جائے بچ جاتا. یہ معجزہ امام کا ہے کہ اگر کربلا میں کوئی رہ جائے, نجف اشرف میں کوئی رہ جائے, دفن ہونا شرط نہیں ہے. دوستو میں کیا بولا, کہیں بھی دفن ہونا شرط نہیں ہے, شرط ہے رہ جائے. آپ کہیں بھی دفن ہو جاؤ, لٹاتے ہی نکال کے پھینک دیں گے. اب اگر کوئی بازو ادھر ادھر ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
سمجھے میں کیا بولا؟ میں کھل کے نہیں بولنا چاہتا کہ یہ معجزہ تو امام کا ہے کہ اگر امام کے کربلا کے حدود میں کوئی رہ جائے، مشہد مقدس کے حدود میں کوئی رہ، حدود کسی کو نہیں معلوم، کسی نے نہیں بتایا، کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہاں تک حدود ہے. نو، کربلا آپ جائیں گے تو لکھا ہوا ہے ویلکم ٹو کربلا. یہ گورنمنٹ کے حدود ہے، امام حسین کے حدود الگ ہے، اس پہ میری بحث نہیں کر رہا. ہر امام کا حدود ہے روزے کا کہ اس جوار میں اگر کوئی رہ جائے تو کوئی عذاب نہیں آتا. یہ تو معجزہ امام کا ہے. اب آپ نے دیکھا کام، ایک کام کرو گے لبیک یا حسین، صحیح کرو گے کام، تو مولا جو معجزہ امام کا ہوتا اپنے غلام کو بھی دے دیتے. یہ ہے. دوسری مثال دوں، شیخ صدوق تہران میں امام زادہ شیخ عبدالعظیم کے پاس، یہ بھی اسی پیریڈ کے ہیں. انہوں نے بھی لبیک یا حسین بولا تھا، انہوں نے بھی کام کیا تھا. ان کو کیا ہوا؟ انقلاب کے بعد، ریولیوشن کے بعد ان کا مزار کھولا بنا، تو ان کا مزار، ان کی لاش ویسی تھی آلموسٹ 900 ایئرس تک. یہ کیا ہے؟ طاقت ہے. If you do something for امام حسین، حسین تمہارے نام کو باقی رکھے گا اپنے نام کے ساتھ. بہاؤ میں بار بار بول رہا، اپنی اویئرنیس کو لاؤ، چینج لاؤ، اور اپنے جذبے کو پیدا کرو. کچھ مت کرو، خالی بیٹھے ہوئے نا مجلس میں اب آپ یہ بولو بیٹھ کے کہ مولا، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا حسین گیو می چانس ٹو سرو یو، مولا ہم کو موقع دو کہ میں بھی آپ کی کچھ خدمت کروں، دین کی خدمت کروں، اسلام کے لیے میں کچھ کام کروں. یہ یہاں بیٹھ کے دعا کرو، کسی کو مت بولو، دل میں بولو کہ مولا گیو می چانس، مولا ہم کو موقع دو. مولا دیکھیے بولنے میں تو کچھ نہیں جا رہا نا، لیکن اسلام یہ کہتا کہ تم نے نیت کی، اللہ اس کا اجر دے دے گا تم کو. نیت تو کرو، کوشش تو کرو. تم بولے گے یہاں بھاؤ نگر میں کیا کر سکتا؟ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے. آغا خمینی نے جب انقلاب کی بنیاد ڈالی تو کیا آغا خمینی کو یہ معلوم تھا کہ میں اتنا بڑا انقلاب لاؤں گا؟ سوچ سکتے تھے کہ 30 سال میں اتنا بڑا انقلاب آئے گا؟ ایسے زمانے میں انقلاب لائے، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا اتنا بڑا انقلاب. لیکن ان کے پاس ڈیڈیکیشن تھا، ان کے پاس آنیسٹی تھی، ان کے پاس ڈٹرمینیشن تھا، ان کے پاس ایمانداری تھی. وہ رزق حلال کھاتے تھے، زبان میں اثر ہوا. اب میں ان کا ایک واقعہ بتاؤں کہ زبان میں اثر کیسا ہوتا رزق حلال کا. اگر سب سے امپورٹنٹ چیز، اگر لبیک یا حسین بولا ہے تو پھر اس زبان پہ رزق حرام نہیں ہونا چاہیے. اگر رزق حرام ہوگا تو تمہارا لبیک ایکسپٹ نہیں ہوگا. پلیز، آغا خمینی کا بس آخری واقعہ اسی پہ مجلس تمام کرتا. جب یہ پیرس سے 6 مہینے پیرس میں رہ کر واپس آ رہے تھے ایران، شاہ چلا گیا، رہبر واپس آ رہے، تو اس وقت فرانس کا پریسیڈنٹ جو تھا میٹران تھا، اس کی طرف سے میسیج آیا ایئر فرانس کے تھرو. ایئر فرانس کمپنی نے ان کو میسیج دیا کہ آپ تہران جا رہے، ہم آپ کو چارٹر فلائٹ دیں گے. غور سے سنو. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے تمہاری چارٹر فلائٹ، ایران والے ایران سے میری فلائٹ آ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ میرے ساتھ جائیے، ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں. فرینچ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم آپ کو پلین چارٹر دیں گے. تو انہوں نے انکار کیا. سیکنڈ ٹائم انہوں نے جب فورس کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ انکار کیوں کر رہے ہیں، آپ ہمارا ایئرکرافٹ کیوں نہ لیں، آپ ہمارے ملک میں 6 مہینے سے ہم آپ کو آفر کریں، آپ لیجئے. یا 1 منٹ روک کے بولوں، جب 6 مہینے یہ پیرس میں تھے نا تو پورا ویسٹرن میڈیا جو ہے، پورا ویسٹرن میڈیا پورے 24/7 ان کے اوپر کیمراز تھے، 24 گھنٹے ان کی ایک ایک حرکت کو چیک کر رہے تھے. پورے پریس نے اس زمانے میں لکھا تھا کہ ہی از کریزی، ہی از فینیٹک، دیوانے، جذباتی ہے، ایسے جملے لکھے پورا ویسٹ. لیکن کسی پریس میں ویسٹ کے
ان کے کردار کے بارے میں ایک جملہ نے لکھا کہ ان کا کردار خراب ہے، ان کے دامن پہ کوئی دھبا نہیں لگایا، بلکہ کہا یہ کریزی ہے. وہ اپنی طرف سے بولا، کردار پہ نہیں بولا. صحیح غلام علی یہ ہوتا. 70,000 ممبروں سے میرے مولا کی شان میں گستاخی کی گئی، لیکن کسی ممبر نے علی کے کردار پہ کچھ نہیں بولا. یہ غلام علی ایسا ہوتا کہ تم کہیں رہو اپنے کردار کو بلند رکھو. یہ ہے لبیک یا حسین، کیریکٹر بلند ہونا. تو ایئر فرانس نے کہا کہ آپ ہمارا فلائٹ لیجئے. آپ کیوں نہیں لے رہے؟ اب سنو، رزق حلال زبان پہ رہے گا نا، تم ریئلی میں بولو نا بھاؤ نگر میں تم ڈکٹیٹ کرا سکتے ٹرمز کو، تم بڑی بڑی حکومتوں کو جھکا سکتے اگر تمہارے زبان میں وہ طاقت آتی. اب بولیں گے تعجب کی بات کر رہے ہیں. اب سنو، ایئر فرانس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں لینا ہمارے ایئر کرافٹ؟ تو آقا خمینی نے کہا میں اس لیے نہیں لے رہا کہ تمہارے پاس جو کھانا ہوتا وہ ہمارے مذہب کے لحاظ سے حلال نہیں ہے. اچھا، ایک ریزن یہ دیا. دوسرا ریزن یہ دیا کہ جو تمہارا کرو ہے، ایئر ہوسٹسز کرو جو ہے وہ حجاب نہیں کرتے، اور ہمارے مذہب کے لحاظ سے یہ نہیں. تم ایسے ایئر کرافٹ میں نہیں بیٹھتا کہ جہاں ڈرنک سرو ہوتی، جہاں کھانا سرو ہوتا حرام کا، جہاں کا کرو بے حجاب رہتا. تو میں ایئر لائن کا آدمی ہوں، میرا پروفیشن ایویشن، پورے میں ممبر سے بول رہا، میری مجسٹیپ ہو رہی، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. رزق حلال ہوگا تو یو کین ڈکٹیٹ دا ٹرمز. دنیا کو اپنے قدموں میں رکھ سکتے تم. دنیا تمہارے نیچے اس لیے کہ تمہاری زبان میں طاقت اللہ دیتا، حسین دیتا، علی عطا کرتا. جب یہ کہا تو ایئر فرانس کے مینجمنٹ نے پوری ایئر فرانس کی ہسٹری میں، پوری تاریخ میں ایئر فرانس کی، پوری ہسٹری میں ایئر فرانس کی وہ پہلی فلائٹ تھی کہ جس میں حلال فوڈ سرو کیا گیا. حلال فوڈ سرو کیا گیا. ان کا جو کرو تھا وہ حجاب میں تھا. یہ طاقت آئی کہاں سے؟ لبیک یا حسین. زبان میں طاقت آئی کیسے؟ اتنا بڑا پاور آیا کیسے کہ انہوں نے ہسٹری کو بدل دیا. کرو حجاب میں آیا، حلال کھانا دیا گیا. یہ چڑھ کے پلین میں بیٹھ گئے. 747 تھا وہ ایئر کرافٹ، جمبو 747، 79 کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں یہ 380 اور یہ ایئر کرافٹس نہیں آئے تھے. جمبو سب سے بڑا پلین ہوتا تھا. 747 1979 کی بات کر رہا ہوں. یہ چڑھ کے فرسٹ کلاس میں بیٹھ گئے. ان کے ساتھ 50-100 آدمی ہیں. جب یہ نیچے سے چڑھ رہے تھے، دنیا کے پورے پریس رپورٹرز چارلز ڈیگول ایئرپورٹ کو گھیرے ہوئے تھے. اس کا حلال کا لبیک یا حسین کی طاقت دیکھو، گھیرے ہوئے تھے. پورے رپورٹرز نے کہا آپ 30 سال کے بعد، آلموسٹ 30 ایئرس کے بعد آپ واپس جا رہے ایران. وہاں پہ 3 ملین آدمی آپ کا ویٹ کر رہا، 3 یا 4 ملین. یہ گینیز بک کا ریکارڈ ہے. سب سے زیادہ، سب سے پولیٹیکل لیڈرز میں شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کے، جب 71 میں یہ دہلی سے ڈھاکہ ایئرپورٹ گئے تھے تو 2.5 ملین یا 23 لاکھ آدمی ان کا ڈھاکہ پہ ویٹ کر رہا تھا. انڈونیشیا کا پریزیڈنٹ سروتو جب یہ انقلاب لا کے، شیخ مجیب بھی انقلاب لائے، پریزیڈنٹ سروتو انڈونیشیا کا بھی انقلاب لایا. یہ جب جکارٹا ایئرپورٹ میں پہنچ رہا تھا تو 2.5 ملین آدمی تھے. اور جب آقا خمینی پیرس سے تہران جا رہے تھے، مہرآباد، تو 3.5 یا 4 ملین آدمی تھا جو ان کا ویٹ کر رہا تھا. 30 سال کے بعد یہ واپس جا رہے تھے. تو نیچے رپورٹرز نے پوچھا کہ یہ بتائیے 3 ملین، 3.5 ملین، 4 ملین آدمی مہرآباد ایئرپورٹ پہ آپ کا ویٹ کر رہا، اینڈ یو آر گوئنگ آفٹر 30 ایئرس. تم 30 سال کے بعد جا رہے. اس میں تمہارے دوست بھی ہوں گے، اس میں تمہارے دشمن بھی ہوں گے. اگر تم کو وہاں پہ پہنچتے ہی تمہارا پلین تم کو مار دے گولی تو تم کیا کرو گے؟ آقا خمینی سے رپورٹرز نے پوچھا، وہ ایسے تھے، سر کو اٹھایا، سر کو اٹھا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.
میں آیا ہوں اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. دے ور شاک کہ یہ آنسر ہے. اوپر گئے 747 فرسٹ کلاس میں جا کے بیٹھ گئے. جو کرو تھا وہ پورے اسکارف میں حلال فوڈ، پہلی مرتبہ حلال فوڈ لا کے دیا گیا. ان کی پوری ٹیم ہے، انہوں نے کھانا کھایا. جو یہ کھانا کھاتے تھے وہ کھانا آیا. ایئر فرانس میں حلال فوڈ سب نہیں ہوتا، وہاں نہیں کھا سکتے آپ. اور کرو وہاں پہ حجاب نہیں کرتا. کوئی یورپین کیریئر کا کرو حجاب نہیں کرتا آج بھی. صرف سعودی ایئر لائن کا کرو حجاب کرتا، ایران ایئر کا کرتا، ایون کویت ایئر ویز کا نہیں کرتا حجاب. کوئی کرو نہیں کرتا، ایون سعودیہ نہیں کرتا میرے خیال سے. اینیو یہ کرو پورا مکمل حجاب میں تھا. کھانا دیا، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا کرو سے، جو چیف پرسر تھا اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ابھی کتنی دیر کی فلائٹ ہے؟ 6.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے پیرس سے میرا آباد، 6 یا 6.5 گھنٹے. تو اس نے کہا سر ابھی 2 گھنٹے ہو گئے، 2-2.5 گھنٹے، ابھی 3-3.5 گھنٹے ہیں. تو کہا ابھی 3-3.5 گھنٹے؟ تو کہا، اس نے کہا ہاں. اس نے کہا آقا نے کہا مجھے بلینکٹ دو، میں سونا چاہتا ہوں. بلینکٹ لیا، سیٹ کا فرسٹ کلاس ہے، پورا سا بیڈ بن گیا. انہوں نے چادر اوڑھی، سو گئے. جیسے ہی سوئے چیف پرسن نے جا کے چیف پائلٹ کو کہا، 747 کا پائلٹ، اس سے کہا کہ آیت اللہ سو رہے ہیں. اس نے کہا واٹ، ہی سلیپنگ؟ کہا آف کورس گو اینڈ سی سلیپنگ. اس کو یقین نہیں آیا، وہ بلیو ہی نہیں کرا کہ سو کیسے رہا یہ بندہ. اس نے پلین کو فرسٹ آفیسر، اس لیے کہ کاکپٹ میں 2 پائلٹ ہوتے، ایک فرسٹ آفیسر ہوتا ہے، ایک چیف پائلٹ ہوتا ہے. اس نے فرسٹ آفیسر کو پلین کا حوالے کیا، نکل کے کاکپٹ سے باہر آیا. اس کو یقین نہیں آیا. کاکپٹ سے باہر آتے ہی فرسٹ کلاس ہے. اس نے آ کے، اس پوری کتاب میں واقعہ موجود ہے، اس نے آ کے آغا کو دیکھنے لگا. 5-10 منٹ تک دیکھتے رہا. دیکھ کے اس کا جو جملہ ہے، وہ جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ پڑھا. اس نے کہا مجھے حیرت ہو رہی، غور سے سننا، مجھے حیرت ہو رہی کہ یہ آدمی سو رہا کیسے. اس لیے کہ نیند جو ہے 2 وقتوں پہ نہیں آتی. 2 ٹائم زندگی میں انسان کے ایسے ہوتے کہ وہاں نیند نہیں آتی. کتنا بھی تھکا ہوا ہو یا بے انتہا خوشی ہو، بے انتہا خوشی ہو تو نیند اڑ جاتی. یہاں خوشی بھی ہے، اور یا موت تمہارے سر پہ ہو، موت تمہارے سر پہ ہو تو نیند نہیں آتی. کتنا بھی بندہ تھکا ہوا. آغا خمینی نے سو کے بتایا میں اس کا غلام ہوں جو تلواروں کی چھاؤں میں سویا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آئی کیسے نیند؟ آغا سے پوچھا تو کہا جس کا کانشیس کلیئر ہوتا. ارے نہیں سمجھے آپ؟ کانشیس کا مطلب جس کا نفس پاک ہوتا، جس کو اللہ پہ، حسین پہ بھروسہ. آپ امیجن کریں 30 سال کے بعد واپس جا رہے، 3 ملین آدمی ویٹ کر رہا. ایکسائٹمنٹ کتنا ہونا چاہیے. اب بتایا رزق حلال ہوگا تو ایئر فرانس کی ہسٹری کو بھی بدلوں گا. میری ریکویسٹ ہے، بس آخری بات، 3 دن کی یہ ٹاپک نہیں تھی، 3 دن کی ٹاپک نہیں تھی. لبیک یا حسین پورا اشرا ہے، آپ یوٹیوب پہ سن لو. اس سے ہٹ کے بولا ہوں کہ یہ نہیں سمجھنا یہی بولا ہوں یوٹیوب پہ، اس لیے کہ جان جاتا ہوں یہ بھی ایک مسئلہ تھا، کوئی 100-200 سنے ہوئے رہتے. تو بہرحال جو میری ریکویسٹ میں نے کیا 3 دن میں، پلیز آئی بیگ یو، میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بدلو. زبان پہ لبیک یا حسین کہے، صحیح زبان پہ رزق حلال لاؤ تو تمہاری زبان سے لبیک یا حسین نکلے گا. کربلا سے فاطمہ کا لال پکار کے بولے گا آجا میرے پاس. اس لمحے سے ڈرو کہ خدا نہ خواستہ لا لبیک کی آواز نہیں آنا چاہیے. بس میں لڑکیوں سے، لڑکوں سے ریکویسٹ کر رہا کہ اپنی لائف کو بدلو، چینج کرو، وہ چیزوں کو چھوڑ دو جو حسین جس کو پسند نہیں کرتا. مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے آپ کو. 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو گئی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. I'm really thankful to you all.
یہاں کے مینجمنٹ کا، جن جن لوگوں نے ان 3 مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا، ان سب کا، آپ سب کا، میری ماں بہنوں کا، کہ ہزاروں کی تعداد میں پورا بھاؤ نگر مجھے اس وقت سن رہا، میں سب کو سلام کرتا ہوں، سب کو سلوٹ کرتا ہوں، سب کا شکر گزار ہوں۔ میری بہنوں سے میں ایک بات بول رہا ہوں کہ تم صحیح معنی میں کنیز زہرا بننا ہے تم کو۔ تمہارے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری، لڑکی کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت ریسپانسبلٹی ہے کہ اس لڑکی کو چاہیے کہ اپنے جنریشن کا ایسا پروٹیکشن کرے کہ بھاؤ نگر کا ہر بچہ، ہر گھر سے 5 ساڑھے 5 ہزار جو برادری یہاں پہ موجود ہے، یہ برادری بھاؤ نگر کی اگزامپل بننا، پورے گجرات کے لیے ایک مثال بن کے زندگی گزارنا، دوسری کمیونٹیز، دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کے بولنا کہ سی بھاؤ نگر کے مومنین کیسے، کتنا چینج آیا، تم کو دیکھ کر وہ لوگ چینج آنا، ان میں تبدیلی آنا، تو اس وقت جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اجر تمہاں کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے ریولوشن، یہ ہے انقلاب۔ میں یہی انقلاب چاہتا تھا۔ یہاں پہ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بس مولا خوش رکھے آپ سب کو۔ کل صبح میں انشاءاللہ جا رہا، پھر زندگی رہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں آخری دعا بھی دے دینا چاہتا ہوں کہ یہ دعا اپنے سینے پہ لگا کے چلنا، مثال دے رہا۔ میں نے عاشورہ کے بارے میں کل کہا، عاشورہ پڑھو۔ میرے اوپر پریشر ہے، لٹرلی پریشر ہے بھاؤ نگر کے مومنین کا، اس لیے کہ اس وقت صرف بھاؤ نگر والے مجھے نہیں سن رہے، اطراف کے گجرات کے دوسرے لوگ بھی، پالیتانہ اور راجورہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، اتنی دور سے وہ آئے۔ سب کی خواہش ہے کہ ایک دعا بھی دے دوں۔ میں ایک تحفہ دے کے جانا چاہتا دوستو۔ یہ تحفہ وہ ہے کہ ایسا تمہارا پرابلم، یہ قرآن کی آیت ہے، ایسا سالو ہو سکتا، یہ میں نہیں کہ امپاسبل، پاسبل ہو سکتا۔ قرآن سے تو انکار نہیں ہے۔ 2-3 منٹ کا واقعہ سن لو، آپ مجھے دعا دیں گے، پورا جب تک پڑھیں گے، جب تک آپ کی دعائیں پوری ہوں گی، جب تک آپ کی حاجات پوری ہوں گے، جب تک آپ کے پرابلم سالو ہوئیں گے، ہر شیعہ دعا دے گا۔ میں اس دعا کے لیے کرا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے۔ تاریخ کا ایک واقعہ اس کے ساتھ، یہ آپ کے جو مجموعہ ہے نا، اس میں یہ دعا ہے، گجرات کے مجموعے میں ہے۔ اس سال رضوی کالج کا جو عشرہ ہے میرا، اس میں نے بتایا، یا رضوی کالج میں بتایا یا خیسر باغ میں کہیں بتایا میں نے یہ دعا۔ سب کے لیے، بچہ بھی پڑھ سکتا، لڑکی بھی پڑھ سکتی، شادی کے لیے پڑھو، ایجوکیشن کے لیے پڑھو، بزنس کے لیے پڑھو، رزق کے لیے پڑھو، پریشانیوں کے لیے پڑھو، صحت کے لیے پڑھو، گرو ہونے کے لیے پڑھو، ہر چیز کے لیے قرآن کی آیت ہے وہ پڑھنا۔ پہلے واقعہ سن لو، اس کے بعد آپ کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ 200 سال پرانی بات ہے۔ عراق میں بصرے کی ایک حکومت تھی، بغداد کی ایک حکومت تھی، سامرے میں ایک حکومت تھی، کوفے میں ایک حکومت تھی۔ پاکٹس میں جیسے یو اے ہے نا، اجمان، دبئی کو، یہ ویسا پاکٹس تھی پورے۔ تو ایک بادشاہ کے پاس، ایک رولر کے پاس اتنا بڑا موتی آیا تھا، موتی، پرل، اتنا بڑا ہیرا آیا تھا، اتنا بڑا موتی۔ اور وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو، باہر کے حکومت والوں کو بلا کے بولتا، دیکھو میرے پاس یہ نایاب چیز آئی ہے، پرائس لیس۔ لوگ بولتے تھے واہ۔ اس نے اپنی، اس کی ایک 50,000 آدمی کی حکومت ہے، 50,000 آدمی میں سے اس نے ایک آدمی کو بلایا جو اس کا بڑا ٹرسٹڈ آدمی تھا، بلا کے کہا تیری ڈیوٹی ہے، تجھے میں ہر مہینے سیلری، بادشاہ کنگ بول رہا، میں تجھے سیلری دوں گا، تو کیا کرنا، یہ موتی اپنے گھر میں رکھنا، حفاظت سے رکھنا، اور جب میں بلاؤں لانا، دربار میں بتانا، پھر لے جا کے حفاظت سے رکھنا۔ اس نے کہا ویری گڈ یار، بہت اچھی نوکری ہے، روز روز تو کوئی نہیں آتا، آرام سے گھر میں سوتا تھا، ہر مہینے سیلری لے لیتا تھا، اور زبردست بادشاہ کے پاس سے سیلری آ رہی ہے۔ ایسی نوکری سب کو ملے نہیں، محنت ہی نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہو لے کے موتی۔ ایک دن کوئی آیا، گیسٹ آیا، رولر نے کہا بھائی وہ موتی لے گیا، جو روز آدمی آتا تھا، رولر کا آدمی آیا، وہ اس نے کہا کنگ بلا رہے، موتی لے گیا، یہ باکس میں رکھ کے موتی لے کے گیا، اس نے بتایا، دوسرے پارٹی نے دیکھا، یہ لے کے واپس آیا گھر میں، غور سے سنو، 2-3 منٹ اس کے بعد یہ عمل دے رہا، واپس آیا گھر کو۔ جب گھر آیا تو اس کے گھر میں دعوت تھی،
لوگ آئے ہوئے تھے رشتہ دار، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، 2 بچے تھے چھوٹے. جیسے ہی گھر میں پہنچا بچی اس کے بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہے ہاتھ میں تمہارے؟ تو اس نے کھول کے ایسا بتا. بیٹے نے کہا بابا مجھے بتاؤ. اب آپ کو تو معلوم ہے کہ 2 لوگوں کی ضد بہت ہوتی ہے، 2 ضد بہت بری ہے، ایک بچے کی ضد اور دوسری ویری گڈ، پوروں کو معلوم. ہاں میں تو سمجھا تھا نہیں معلوم. عورت کی ضد، نہیں بھاونگر کی عورت نہیں، میں ایک بات بول رہا ہوں. بابا رہنا ہے، رات کا کھانا نہ بند ہو جائے میرا آج کا. چل بات پڑھے محمد والے محمد پر. بس مجلس ختم ہو گئی. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. تو 2 عورتوں کی ضد، 2 لوگوں کی ضد ہے، بچے کی ایک عورت کی. تو عورتوں نے کہا یار بچہ ہے دے دو، بتا دو کیا کرے گا. سب نے کہا، بچے نے لیا، اب جو کرنا تھا وہ کیا، ہاتھ سے چھوٹ گیا، زمین پہ گر گیا. ہیرا زمین پہ گر گیا، ٹوٹ گیا، پیسز میں بدل گیا. اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. اب اس نے کہا میری تو گلے گردن کٹ جائے گی، اب کیا کرے؟ اس کو جوڑ بھی نہیں سکتے. اس نے پیسز کو اٹھایا، باکس میں رکھا. غور سے سنو، باکس میں رکھا، صورت اتر گئی، کھانا نہیں کھاتا. قیامت آ گئی گھر میں کہ اب تو مرنا ہی مرنا ہے، 100% مرنا ہے. آج مریں گے یا کل مریں گے. جب بھی بادشاہ بولے گا لے کے آؤ، اب میں لے کے جاؤں گا تو گلا کاٹ دے گا. ہر دن صبح ہوتی انتظار کرتا کہ شاید اب تلوار چلے گی، وہ دن گزرتا، پھر دوسرے دن آتا، اس طرح. تو ایک اس کا دوست، ریئل فرینڈ. ہر آدمی دوست نہیں ہوتا، ورنہ دوست کیسے ہوتے؟ اگر کوئی ہمارا دوست پریشان ہے تو میں تو خوش ہوتا، چلو اچھا ہی ہے. یہ دوست یہ مومن نہیں ہے. یہ لبیک یا حسین کا اثر نہیں ہے اس کے پاس. لبیک یا حسین کا مطلب یہ کہ اگر تمہارا کوئی مومن بھائی پریشان ہو تو تمہارے دل میں بھی پریشانی ہونا چاہیے. تم سو نہیں سکتے. وہ ٹاپک بڑھ جائے گی آگے. تو ایک اس کا جو ریئل فرینڈ تھا، اس نے اس کو غور کیا کہ یہ میرا دوست بڑا پریشان ہے. اس نے کیا کیا؟ اس کو بولا کہ بھائی تو بڑا پریشان ہے. اس نے کہا نہیں، یہ سوچا اگر میں اس کو بول دوں گا کہ کل کا مرنے والا آج مر جاؤں گا، یہ جا کے بول دے گا بادشاہ کو تو گلا کاٹ دے گا میرا. اس نے کہا نہیں میں پریشان نہیں ہوں. تو کہا نہیں تو تمہارے چہرے سے پریشانی ہے. تو کہا نہیں میں ٹھیک ہوں. فورس کیا. اس کے بعد اس کے دوست نے کہا اچھا ایسا کرو، میں تم کو ایک عمل دیتا، قرآن کی آیت ہے، وہ آیت پڑھنا 7 دفعہ پڑھو روز فجر پہ نماز کے بعد. تو اس نے دل میں سوچا اگر میں پڑھوں گا تو کیا ہیرا مل جائے گا؟ وہ تو امپاسبل. تو دوست نے کہا نہیں یار، یہ نہیں بولا دوست کو کہ یہ پرابلم ہے. دوست نے کہا ٹھیک ہے تمہارا پرابلم سالو نہیں ہو رہا، تم قرآن اب رکھ لو اپنے پاس. دے کے چلا گیا. یہ نہیں پڑھا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرا. اس نے کہا اگر میں پڑھوں ملنے والا تو نہیں ہے ہیرا، وہ تو پیس ہے، میرا گلا تو کٹنا ہی کٹنا ہے. کیسا بھی کٹے گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں تو کٹ جائے گا. جب بادشاہ کو معلوم ہوگا کہ میں نے ہیرا توڑ دیا تو کٹ جائے گا. پھر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ قرآن ہی ہے نا، پڑھنے میں کیا حرج ہے، چلو پڑھ لیتے. اس نے پڑھنا شروع کیا. نماز فجر کے بعد 7 ٹائمز پڑھنا. اب سوچو 7 ڈیز تک پڑھا. 7 ڈیز کے بعد صبح پڑھ کے یہ بیٹھا تھا اپنے روم میں، کھڑکی میں سے دیکھا کہ وہی بادشاہ کا کنگ کا آدمی آ رہا. اس نے کہا آج تو ہو گیا کام میرا. آ کے اس نے نوک کیا. غور سے سنو، نوک کیا. اس نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا. جیسے ہی دروازہ کھولا اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا علیکم السلام. اس نے پہلا جملہ کیا کہا؟ کنگ کا آرڈر ہے کہ تو ہیرا لے کر آ. دوسرا جو ورڈ کیا بولا، دوسرا جو سینٹنس بولا، اس کے کانوں کو یقین نہیں آیا. پہلا سینٹنس تھا کہ کنگ یہ کہتا ہے کہ تو جلدی وہ ہیرے کو لے کر آ. دوسرا جو جملہ بولا اس کے کانوں کو یقین نہیں آیا. اس نے کہا پھر بولو، پھر بولو. اس نے 3-4 دفعہ سنا. دوسرا جملہ یہ تھا کہ سنو تو جانتا ہے کہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ کئی دنوں سے بیمار ہے
اور ایسی بیماری تھی کہ علاج ہی نہیں ہو رہا تھا. ہندوستان کا ایک حکیم آیا, اس نے بادشاہ کے اس بیٹے کو دیکھا. کل رات میں آئے, وہ کہتا ہے کہ کل رات میں ہندوستان کا ایک حکیم آیا, طبیب آیا, اس نے آ کے بادشاہ کے اس کنگ کے بیٹے کو دیکھا, دیکھ کے کہا کہ اس کا جو مرض ہے اس میں میں نے اسپیشلٹی کی ہے, میں ہی اس کا ڈاکٹر ہوں, لیکن اس کی جو دوا ہے وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا اس حکیم سے کہ دوا کون سی ہے؟ تو کہا وہ ایک دوا ہے جو تو نہیں لا سکتا, وہ اگر وہ چیز مل جائے مجھے تو اس سے میں ایک دوا بناؤں, وہ کھلاؤں گا تو تیرا بیٹا بچ جائے گا. تو بادشاہ نے کہا بھائی بتا تو, کہا نہیں وہ تو آپ کے پاس تو ہو بھی نہیں سکتا. تو اس نے کہا بادشاہ نے کہا بھائی تو بتا ہے کیا؟ تو کہا دنیا میں ایک ہیرا ہے جو اتنا بڑا ہے, ایک انڈے کے ایگ کے اتنا ہے, اگر کوئی اس کو پیس کے پاؤڈر بنا کے لا کے مجھے دے تو میں اس میں اور چیزوں کو ملا کے دوا بناؤں گا, تیرا بیٹا بچ جائے گا. تو اب یہ دوسرا سینٹنس اس کا یہ تھا کہ کنگ یہ کہتا کہ تو ہیرا لے کر آ, لیکن اصلی حالت میں نہیں لانا, پیسز کر کے لانا, پیسز کر کے لانا. اس نے کہا ویری گڈ, پیسز کیا, پیسز کر کے پیپر کپڑے میں رکھ کے دوڑتا ہوا گیا. یہ تو پیس آلریڈی پیسز تھے, اس نے 2 منٹ میں کیا, تیزی سے بھاگا, جا کے کنگ کے دربار میں رکھا. کنگ نے کہا تو نے اتنی جلدی لا لیا, 10,000 دینار انعام بھی لے لے. اب میں بولوں وہ کیا ہے, کون سی سورہ کی آیت ہے؟ قرآن کا سورہ نمبر 65 نمبر سورہ, نام بولوں, طلاق طلاق طلاق. ارے نہیں سمجھے, اگر میں کہیں اور بولتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. یہ تو شکر ادا کرو درے اہل بیت سے وابستہ ہو. کہیں اور 3 دفعہ اگر بول دوں دیوار کھڑی ہو جائے, جھگڑے پیدا ہو جائے. سورہ طلاق آیت نمبر 2, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوتی, بیچ میں سے خضرہ پہ ختم ہوگی. تیسری آیت, 2nd آیت مڈل سے شروع ہوگی, خضرہ پہ ختم ہوگی. آپ کے مجموعے میں یہ عمل ہے, آپ نے نہیں پڑھا ہوگا, اسٹارٹ فرام ٹمارو, لیکن اس میں شرط فجر میں اٹھنا ہے. سب سے پرابلم یہ ہے کہ جو لمبا تان کے ایئر کنڈیشن کھول کے سوتے ہیں تو 7-8 بجے آنکھ کھلتی نا ہماری, آپ کی نہیں, میں ایک بات بول رہا. فجر پہ اٹھنا شرط ہے. نماز کو اٹھو گے اور یہ آیت پڑھو گے 7 ٹائمز پڑھو, ڈیلی پڑھو, تمہارا امپاسبل پاسبل ہوگا. یہ پڑھنے سے پہلے 9 مرتبہ صلوات پڑھنا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پھر 7 ٹائمز, 1 منٹ کا عمل ہے یہ, 2-3 منٹ میں 1.5 آیت تو پڑھنا ہے خالی. اس کے بعد دعا مانگو, پھر 9 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرنا. یو ول سی دا ڈفرنس ان یور لائف. یہ لاسٹ تحفہ دے کے جا رہا بھاؤ نگر سے, صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے نا, دعا, ہم ہر دعا مانگتے, بعض دعا ہماری قبول ہوتی, بعض نہیں ہوتی. اسی طرح کئی ایسی دعائیں تھیں جو کربلا والے بھی مانگ رہے تھے. آج جب میں اندر آیا مجلس میں تو جو ذاکر بیٹھ کے بڑی خوبصورت آواز میں سلام پڑھ رہا تھا, وہ سلام بی بی زینب کی فریاد تھی, شہزادی زینب کی. یہ امام بارگاہ کا نام بھی زینبیہ ہے. تو آج اسی شہزادی کو پرسا دے. بی بی زینب کنبے کی رونے والی, بی بی زینب کربلا کی عزادار ہے. امام حسین سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ کا نکاح جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا
تو مولا علی نے عبداللہ سے کہا تھا کہ عبداللہ میرا بیٹا حسین اپنی بہن کو بہت چاہتا ہے، سب کو معلوم ہے، عبداللہ روز حسین تمہارے گھر آیا کریں گے بہن سے ملنے۔ تو عبداللہ نے کہا مولا یہ میری عزت ہے، میرا آقا میرے گھر آئے۔ مدینے میں روز مولا حسین بہن سے ملنے جایا کرتے تھے، ایک ٹائم پہ جاتے بھائی اور بہن بات کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حسین کو جانے میں دیر ہو گئی، بہن تڑپ گئی کہ میرا بھائی نہیں آیا، میرا ماجایا نہیں آیا۔ انتظار کرتے ہوئے کمرے سے دالان میں آ گئی، بھائی نہیں آیا، انتظار کر رہی تھی، کرتے کرتے صحن میں آ گئی، بھائی نہیں آیا۔ حسین کا انتظار کرتے ہوئے زینب دروازے تک چلی گئی، تھکی ہوئی بی بی بیٹھ گئی، تہجد کی اٹھی ہوئی، حسین نہیں آئے، انتظار کرتے کرتے زینب کی آنکھ بند ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد حسین آئے تو بھائی کی بہن کی محبت کو دیکھا کہ میری بہن میرا انتظار کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی، لیکن زینب کے چہرے پہ دھوپ تھی۔ حسین نے یہ گوارا نہیں کیا کہ زینب کو بیدار کیا جائے، بلکہ اپنی ابا کا سایہ لے کے زینب کے چہرے کے سامنے آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد زینب کی آنکھ کھلی، بھائی کی محبت کو دیکھا، دل میں خواہش ہوئی کہ کبھی بھائی کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی اسی طرح سایہ کروں گی، آہستہ نہیں دینا، پرسا ایسا نہیں دینا۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، بی بی آپ کو آباد رکھے، بی بی آباد رکھے۔ شہزادی کے دل میں خیال آیا کبھی میرے بھائی کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی ایسی سایہ کروں گی۔ مدینے میں زینب کو موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی، موقع نہیں ملا، عاشورے میں حسین ذبح ہو گئے، موقع نہیں ملا۔ جب 11 محرم کو بی بی کربلا سے جا رہی تھی، اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ بھائی کا جسم کربلا کے میدان میں جلتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا ہے۔ یہی جملہ اب زیارت عاشورہ اور وارثہ میں کہتے ہیں کہ یا سار اللہ اپنے سارے والوتر الموتور۔ یہ والوتر الموتور یہ اتنا سا جملہ نہیں ہے، پورا مرثیہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے حسین تمہاری لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ بی بی زینب نے جب اونٹ کی بلندی سے دیکھا کہ حسین کا لاشا دھوپ میں ہے، سایہ نہیں ہے، تو اونٹ کی بلندی سے کہا بھیا بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے ورنہ داد دیتی۔ عزیزوں قافلے کو لے کے زینب کوفہ تک پہنچ گئی۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، زینب کوفہ پہنچ گئی۔ عزیزوں یہی کوفہ تھا کہ جب مولا کی ظاہری حکومت تھی تو علی جب کوفہ آئے تو امام حسن سے کہا تھا کہ بیٹا سیدانیوں کو لے کے بعد میں آنا اور رات میں آنا۔ حسن بیویوں کو لے کے بعد میں آئے اور مولا کا حکم تھا کہ شہر کے باہر قافلے کو روکنا اور مجھے اطلاع کرنا، رات کا وقت ہے۔ امام حسن نے مولا کو اطلاع کی، مولا خود شہر سے باہر آئے، آ کے پورے قافلے پہ نگاہ ڈالی جو مدینے سے آیا ہے۔ بی بی زینب کے عماری کے قریب گئی، جا کر علی عماری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جیسے ہی کوفے کا دروازہ آیا، علی نے زینب سے کہا بیٹی یہ کوفے کا دروازہ ہے۔ بی بی کی عماری شہر میں داخل ہوئی، پورا بازار بند ہے، رات کا وقت ہے۔ علی نے کہا کہ زینب یہ کوفے کا بازار ہے، تو شہزادی نے کہا بابا آپ مجھے کیوں بتا رہے بابا؟ تو اس وقت علی نے کہا بیٹی ایک دن آئے گا، یہی کوفے کا بازار ہوگا، یہی دروازہ ہوگا، شمٹ تعارف کرائے گا، حاضہی زینب، حاضہی ام کلثوم۔ عزیزوں وہاں سے زینب قافلے کو مجلس تمام کر دیا، میں نے قافلے کو لے کے شام پہنچی۔ اللہ شام میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے، مولا علی کے غلاموں کی خبروں کی حفاظت فرمائے۔
جب یہ قافلہ شام پہنچا، یزید کے دربار میں شہزادی پہنچی، وہاں سے بی بی زندان میں آئی، سکینہ کو سپرد خاک کیا، قافلے کو لے کے چہلم کے لیے کربلا آئی، 3 دن تک بھائی کا ماتم کیا، وہاں سے قافلے کو لے کے مدینہ پہنچی۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی۔ ابھی ذاکر نے اسی مدینے کا مصائب پڑھے، میں وہی مدینے پہ لے کے جا کے آپ کو ختم کر دوں۔ عزیزو، جب خبر رسول پہ زینب پہنچی تو غور سے نانا کی لہر کو دیکھا اور کہا سلام علیکہ یا جدہ، سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہا نانا تیری نواسی آئی ہے لیکن حسین ساتھ نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، نانا سفر سے آ رہی نانا میں نامحرموں کا مجمع ہے ورنہ بازو کے رسد بتاتی۔ عزیزو، اس کے بعد زینب نے فاطمہ صغرا سے ملاقات کی، وہاں سے بیوی ماں کی لحد پہ بقیع میں گئی، ماں کی لحد پہ جا کے پیراہن کو رکھ کے کہا اماں یہ تیرا پیراہن ہے، لیکن آج اس پیراہن پہ تلواروں کے نشان ہیں، تیروں کے نشان ہیں، یہ میرے بھائی کا پیراہن رکھ کے بس مجلس تمام ہو گئی 2 منٹ۔ بیوی پلٹ کے چوتھے امام کے گھر میں آ کے خیام کرنے لگی۔ کچھ دن گزرے، بس اسی پہ مجلس تمام ہو رہی، 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں، لیکن آج ایسا پرسہ دو کہ زینب کے دل کو بھی سکون ملے کہ کربلا کا پرسہ مجھے دیا گیا۔ بیوی کے زبان سے سنے بیوی کی مصیبت، اسی پہ مجلس تمام، 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں، لیکن آج ایسا پرسہ دو کہ فاطمہ آپ کو دعا دے، آج امام زمانہ آپ کو دعا دے۔ بس عزیزو، جب دن گزرے تو بی بی زینب کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور آ کر انہوں نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا اپنی پھوپھی سے کہو کہ گھر آئے، اس لیے کہ جب سے تمہاری پھوپھی گئی ہے میرا گھر سنسان ہو گیا۔ میں تمہیں زینب کے منہ سے سننا چاہتا کہ کیا کربلا میں مصیبت گزری۔ عزیزو، امام نے آ کے بی بی زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، وہ آپ کو گھر بلاتے۔ زینب نے کہا بیٹا میں اپنے گھر جاؤں گی لیکن کیسے جاؤں، جب میں چلی تھی میرے ساتھ اون و محمد تھے، لیکن آج میں اکیلے کیسے جاؤں۔ عزیزو، پورا پردے لگائے گئے، ایک آواز بلند ہوئی کہ خبردار کوئی قریب آنے نہ پائے، علی کی بیٹی اپنے گھر جا رہی۔ یہ کوفہ و شام کا راستہ نہیں تھا، سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ بیوی پہلی مرتبہ 28 رجب کو چلی تھی، آج پہلی مرتبہ اپنے گھر جا رہی، لیکن جب گئی تھی تو اون و محمد ساتھ تھے، آج زینب اکیلی ہے۔ جب چلنے لگی تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے زینب کے دامن کو پکڑ کے کہنے لگے کہ بی بی اون و محمد کہاں ہے، اب تک بچوں کا ماتم نہیں کیا، ماں کا دل ہے پھٹ گیا۔ گھر پہ پہنچی، بچوں کے نماز کے مقامات کو دیکھا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کر کے کہا اون و محمد۔ اسی طرح پرسہ دو، زینبیہ میں تم پرسہ دے رہے، اللہ ہم سب کو زینبیہ کی زیارت نصیب ہو۔ بیوی نے کربلا کا رخ کیا، کہا اون و محمد تمہارے دوست تمہیں پوچھ رہے، ماں کیا جواب دے۔ بس عزیزو، بیوی بیٹھ گئی گھر میں، عبداللہ گھر پہ نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد عبداللہ آئے تو دیکھا ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، پردہ کر لیا، پردہ کر کے کہا بیوی تم کون ہو؟ یہاں علی کی بیٹی رہتی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ زینب نے کہا عبداللہ کام پہ، یہ تو زینب کی آواز ہے۔ اب جو گئے تو دیکھا بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھک چکی تھی۔ کہا بیوی کیا ہوا گھر پہ؟ کہا ایک ذبح ہو گیا، عباس کے شانے کٹے، علی اکبر کو ورچی ماری گئی، قاسم پامال ہو گئے، اون و محمد شہید ہو گئے، سب سے آخر میں میرا بھائی ذبح ہو گیا۔ یہ بولا، بیوی رک گئی۔ عبداللہ رو رہے تھے، بس وسیع رو رہے تھے۔ روتے روتے عبداللہ نے دیکھا کہ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا، چہرے میں سرخی آ گئی، کچھ بولنا چاہتی ہے، رک رہی ہے۔ تو عبداللہ نے کہا بیوی آپ بولو، میں سننے تیار ہوں۔ تو اس وقت زینب نے کہا عبداللہ اب تک منہ سے بول رہی تھی نا، یہ کہہ کر بازو سے رضا کو ہٹایا، کہا میرے بازوؤں میں رسد باندھی گئی،
مجھے بازاروں میں لے کر گئے، میرے سر سے چادر چھینی گئی، میری پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، عبداللہ یزید کے دربار میں گئی، میرے دین پہ تازیانے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، سب مل کے آمین بولو۔ دعا کا وقت ہے۔ پروردگار میری شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ ہماری ان تینوں مجالس کو قبول فرما لے۔ یہ مجالس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار ان مجالس کا واسطہ جو مولا کا چاہنے والا بیمار ہے اسے مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص غلام حیدر صاحب جس کی سرجری ہوئی بامبے میں، اس کو مکمل صحت دے۔ اور ایک برادر مومن کے لیے مجھے مناز بانو مہدی حسین کشوانی، ان کو بھی مکمل طور پر صحت دے دے۔ دنیا میں جہاں جہاں مولا کا چاہنے والا بیمار ہے اس کو مکمل طور پر صحت دے دے اللہ۔ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں دنیا میں مولا کا چاہنے والا ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ مولا علی کے چاہنے والوں کی خبروں کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا دے۔ پروردگار ہمارے تمام مرحومین کو بخش دے۔ اگر آج کسی کی پہلی رات ہے، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کے مصائب کا واسطہ وہ میرے مولا کے چاہنے والے کی لہت میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ان کے مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار ہم کو سعادت دے کہ ہم بھی دین کی خدمت ویسے کریں جیسے حسین ہم سے چاہتے ہیں۔ لبیک یا حسین بولنے کی توفیق عطا فرما، اور جب بھی ہم مولا حسین کو لبیک کہیں اللہ ہماری اس لبیک کو میرا مولا ایکسپٹ کر لے۔ پروردگار میرے مولا حسین کے غم کے علاوہ کوئی غم مت دے۔ جو عمرہ زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ عمرہ زیارت نصیب کرے۔ غم حسین کا وارث فرزند زہرا فرزند حسین ابن علی کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ۔ پروردگار ہم میں سے ریاکاری کو، حسد کو، غرور کو، تکبر کو نکال دے۔ پروردگار ہم میں سے ہپوکریسی کو نکال دے۔ ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے۔ ہم جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین رشتے کو معین فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہم سب میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر۔ پروردگار اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھانا جب تک فرزند زہرا ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ پروردگار امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ۔ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ جو مومنین یہاں بزنس کر رہے ہیں اللہ ان کے بزنس کے دروازے کھول دے، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ جو کاروبار بزنس کرے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جن جن لوگوں نے ان 3 مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین پورے مومنین و مومنات بھاونگر کے، تلاجہ، احمد آباد، دنیا بھر میں جتنے مولا کے چاہنے والے ان کے لیے، سید نور اللہ شوستری کے لیے پڑھ دیں، شہید ثالث کے لیے، اور آغا خمینی اور آغا خوئی کے لیے پڑھ دیں، اور جتنے ہمارے علماء مرجع عبد الکریم الحائری کے لیے پڑھے۔ کبھی ان مرجعوں پہ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ عبد الکریم الحائری جو خم کے مدرسے کا بانی ہے،
بڑا کنٹریبیوشن ہے اس شخص کا، اس کے لیے پڑھ دیا جس کی بھی پہلی رات وہ، اور میرے بھائی مولانا جاوید بلگرامی صاحب کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔